بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے اسلام ان ڈیلی لائف۔ اسلام روزمرہ کی زندگی میں، یعنی صبح اور شام، رات اور دن، ہم اسلام کے ساتھ کس طرح رہیں، گھر پہ ہوں یا سفر میں ہوں، اسلام کو کس طرح فالو کریں، اس کے بارے میں اس وقت میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس کا میں آغاز کروں گا اپنے دو تجربے سے۔ ایک بار کئی سال پہلے کی بات ہے، حیدرآباد میں ایک ہندو مسلم ڈائلاگ رکھا گیا۔ ہندو کی نمائندگی کر رہے تھے مسٹر ارون شوری، جو بعد کو منسٹر بنے۔ اسلام کی نمائندگی میں کر رہا تھا۔ تو اس کا جو ٹاپک رکھا گیا تھا وہ تھا لیونگ ود اسلام ان انڈیا۔ لیونگ ود اسلام ان انڈیا۔ تو ارون شوری صاحب نے جو باتیں کہیں وہ ایسی تھیں جیسے کہ لیونگ وتھ پرابلم اسلام ان انڈیا، یعنی ایک ایسا مذہب جو پرابلم ہے اس کے ساتھ کیسے انڈیا میں رہیں۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، یہ جو ہے مسلمانوں کے کچھ باتوں کو لے کر یہ امیج بنی ہے کہ اسلام ایک پرابلم ریلیجن ہے، لیکن اگر مسلمانوں کو الگ کر کے دیکھیں آپ، تو اسلام جو ہے وہ نو پرابلم ریلیجن ہے، یعنی الٹا ہے۔ سو یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اینڈ مسلمس۔ یو ہیو ٹو جج مسلمس in the light of Islamic teachings and not vice versa۔ تو میں نے بتایا کہ living with Islam in India ایک نگیٹو ٹون میں ہے یہ ٹاپک، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ رہنا پیس کے ساتھ رہنا ہے، ٹالرنس کے ساتھ رہنا ہے، کمپیشن کے ساتھ رہنا ہے۔ تو میں نے اپنی بات کا اسلام کی اسپرٹ کو لیتے ہوئے میں نے بات شروع کی۔ تو میں نے کہا کہ دیکھیے، یہ کوئی ڈبیٹ نہیں ہے، یہ پیار کے ساتھ ایکسچینج ہے۔ میں نے کہا کہ ارون شوری کے پاس بھی پیار کی باتیں ہوں گی تو وہ کہیں، میں اسلام کو لے کر پیار کی باتیں کہوں گا۔ تو یہ پیار کے یعنی زندگی جو ہے پوری، وہ پیار کے ساتھ رہنے کا نام ہے، یہی اسلام ہے۔ تو لوگوں کو بہت تعجب ہوا۔ وہ ہندو لوگوں نے آرگنائز کیا تھا اس کو، انہوں نے اور بھی کچھ پروگرام رکھے، یعنی اس ایک پروگرام کے علاوہ بھی انہوں نے کچھ پروگرام رکھے، کیونکہ اسلام کی یہ امیج جو ہے وہ دل کو چھوتی ہے، وہ نیچر کو ایڈریس کرتی ہے۔ اسلام کا جو اصل تصویر ہے وہ انسان کے مائنڈ کو اپیل کرتا ہے۔ تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد دوسرا ایکسپیرئنس میں جو کہنا چاہتا ہوں، میں گیا وہاں
رشی کیش میں بھی ایک کانفرنس تھی جو ہندو لوگوں نے کیا تھا، تو وہاں مجھے بلایا گیا تھا. وہاں بھی مجھے اسلام پر بتانا تھا. تو میں نے کچھ واقعات یا کچھ حدیثیں بتائیں وہاں پر. مثلاً یہ بتایا میں نے کہ پرافٹ آف اسلام نے کہا کہ المسلم من سلم الناس باللسانہ ویدہ. A true Muslim is one by whose hands and tongue people are safe. یہ سچا مومن وہ ہے جو اس طرح رہے سوسائٹی میں کہ لوگوں کو اس سے تکلیف نہ پہنچے، نہ اس کے ہاتھ سے نہ اس کی زبان سے. نو پرابلم پرسن بن کر رہے. پھر ایک اور حدیث ہے میں نے لے کر بتایا کہ دیکھیے اسلام میں صرف 2 طریقے جو ہیں وہ ایکسیپٹڈ ہیں، باقی جو ہے وہ غلط ہے. ایک یہ ہے کہ آپ سوسائٹی میں گیور پرسن بن کر رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ لم تنفعوا فلا تضروا، یعنی اگر تم لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو کم سے کم نقصان نہ پہنچاؤ. یہ 2 درجے ہیں، یعنی یا تو آپ گیور پرسن بن کر رہیں یا کم سے کم نو پرابلم پرسن بن کر رہیں. کیسی عجیب تعلیم ہے. لم تنفعوا فلا تضروا، اگر تم دوسروں کو فائدہ نہ پہنچا سکو تو کم سے کم نقصان تو نہ پہنچاؤ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سماج کے اندر یا تو گیور پرسن بن کر رہو یا نو پرابلم پرسن بن کر رہو. یہ باتیں ان کو بڑی عجیب لگتی تھیں. وہ تو سمجھتے ہیں کہ اسلام نام ہے لڑائی جھگڑے کا. ایسے ہی میں نے ایک حدیث سنائی کہ حضرت عثمان جو تیسرے کیلف تھے، تیسرے خلیفہ تھے اسلام کے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، تو ان کا جو خادم تھے وہ کہتے ہیں کانا یغتسل کل یوم مرتن اور مرتین، یعنی وہ روزانہ 1 بار یا 2 بار نہاتے تھے. کان یغتسل کل یوم مرتین، وہ روزانہ 1 بار یا 2 بار نہاتے تھے. تو ان کو بہت تعجب ہوا، کیونکہ آپ تو سمجھتے تھے کہ مسلمان صرف جمعہ نہاتا ہے. اتنی صفائی اسلام میں ہے. اس طرح کی باتیں کئی ہوئیں. تو سوامی چدانند جو وہاں کے چیئرمین ہیں، بہت بڑا ٹرسٹ ہے رشی کیش میں، انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ ہمیں ایک کتاب لکھ کر دیجیے. اس کا ٹائٹل انہوں نے بتایا یہی، اسلام ان ڈیلی لائف. یہ انہیں کا ٹائٹل تھا، اور اس کو ہم 10 زبانوں میں چھاپ کر دنیا بھر میں پھیلائیں گے. سوامی چدانند جو یعنی ایک ہندو ادارے کے چیئرمین ہیں، اور پورا ان کو وشواس ہے. انہوں نے پہلی بار انسائکلوپیڈیا آف ہندوازم چھاپی ہے. بہت کافی اس میں انویسٹمنٹ ہوا ہے. انسائکلوپیڈیا آف ہندوازم. وہ آدمی کہتا ہے کہ آپ ایک کتاب تیار کیجیے، ہم کو دیجیے تیار کر کے، اسلام ان ڈیلی لائف. اس کو ہم 10 زبانوں میں چھاپ کر دنیا بھر میں پھیلائیں گے. دیکھیے یہاں پر جو چیز سبق کی ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ ایک مذہب دوسرے مذہب پر نہیں ہے. مذہب کبھی کلچر بن جاتا ہے،
اصل چیز ہے انسان کا نیچر، انسان کی فطرت. انسان کی فطرت وہی میری ہے، وہی آپ کی ہے، وہی مسلم کی ہے، وہی ہندو کی ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فطرت پر پیدا کیا ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. ایک ہی فطرت، ایک ہی نیچر ہر انسان کا ہے، ہر عورت کا، ہر مرد کا، اور وہ اس میں کوئی بدلاؤ نہیں آتا. تو وہ ایڈریس ہو جاتا ہے. اگر آپ یونیورسل ٹروتھ بولیں، سچائی کی بات کریں، ہیومن ویلیوز کی بات کریں، تو ہر انسان کا مائنڈ ایڈریس ہو جاتا ہے. ہر انسان کے نیچر جو ہے اس کو لگتا ہے کہ تو میری بات ہے. تو اب بتائیے، ایک سوامی چدانند نے آفر دیا کہ آپ اسلام ان ڈیلی لائف پہ کتاب لکھے، وہ ہم چھاپیں گے 10 زبانوں میں، دنیا بھر میں پھیلائیں گے. اسے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسلام کا جو پازیٹیو یعنی فیس ہے، وہی فیس اصل فیس ہے. کتنی اس کے اندر اپیل ہے. وہ فیس اصل فیس نہیں ہے جو ملٹنٹ لوگ دنیا کو دکھا رہے ہیں. گن چلانا، بم مارنا، ہیٹ کرنا، شکایتیں، کمپلینٹ اور پروٹیسٹ کرنا، یہ سب اسلام کا ٹرو فیس نہیں ہے. اس میں کسی کے لیے اپیل نہیں ہو سکتی ہے. تو یہ میرے مائنڈ میں تھا، اور میں ایک کتاب لکھ نہیں دے سکا ان کو، لیکن اس کا میں بنا نہیں پایا تھا، اس کا یعنی اس کا نقشہ، اس کا خاکہ نہیں بنا پایا تھا کس طرح لکھا جائے. آج مجھے سمجھ میں آیا کہ اس طرح لکھنا چاہیے. وہ میں اپنا شیئر کرنا چاہتا ہوں، اپنا تجربہ آپ کو. اسلام ان ڈیلی لائف کا مطلب دیکھیے یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ روٹین بتا دیں. روٹین بتا دیں تو وہ اسلام ان ڈیلی لائف نہیں ہوا. ریئل لائف میں جوڑ کر کے آپ بتائیں. ہماری جو ریئل لائف ہے، ریئل لائف، اس میں اسلام کیسے جوڑتا ہے وہ بتانے کی ضرورت ہے. تو آج مجھے کچھ تجربہ ہوا اور میں نے سوچا کہ اس طرح کی کتاب لکھنا چاہیے. اب دیکھیے آج کیا ہوا. آج صبح میں اٹھا، فجر کی نماز پڑھی تو ایک حدیث یاد آئی. یہ حدیث البخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، جو کہ موسٹ آتھینٹک بک سمجھی جاتی ہیں حدیث میں. ان کو صحیحین کہا جاتا ہے. صحیحین، دو صحیح کتابیں. تو وہ حدیث اس طرح سے ہے: من صلی البردین دخل الجنہ. من صلی البردین دخل الجنہ. برد معنی ہوتے ہیں ٹھنڈک، یعنی 2 ٹھنڈے وقتوں کی نماز جس نے پڑھی وہ جنت میں جائے گا. 2 ٹھنڈے وقتوں کی نماز جس نے پڑھی وہ جنت میں جائے گا. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. لیکن اس کا مطلب مجھے آج سمجھ میں آیا. دیکھیے ٹھنڈے وقت میں نماز پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ معتدل حالت میں نماز پڑھنا، نارمل مائنڈ کے ساتھ نماز پڑھنا. ایک ہے کہ آپ گرمی ہو رہی ہے، پسینہ بہہ رہا ہے، اس وقت آپ نماز پڑھیں تو آپ کا مائنڈ 2 طرف رہے گا، ادھر گرمی کی طرف، ادھر نماز کی طرف. لیکن صبح کا جو وقت ہوتا ہے وہ معتدل وقت ہوتا ہے. اس میں مراد ہے ایک صبح کی نماز، فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز. یہ 2 نماز جو کہا گیا اس میں، ایک صبح کی نماز، ایک عصر کی نماز. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ نمازیں ہوتی ہیں جب وقت بہت معتدل ہوتا ہے،
بہت ہی سہانا ہوتا ہے، بہت ہی یعنی مناسب ہوتا ہے۔ اس وقت جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو کوئی چیز ڈسٹریکٹ نہیں کرتی اس کو، تو ڈسٹریکشن سے بچ کر کے اور مائنڈ کو زیادہ کنسنٹریٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں آپ یہ دونوں نمازیں۔ اب بتائیے کہ آپ نے اس کا مطلب، حدیث کا مطلب کیا ہوا کہ جو آدمی صبح کی نماز صحیح ڈھنگ سے پڑھے گا تو کیا ہوگا، اس کا اثر شام تک رہے گا، کم سے کم، یعنی منیمم یہ ہے کہ شام تک رہے گا اس کا اثر۔ اچھا، شام کی نماز پڑھ لیا آپ نے اسی طرح سے، تو اس کا اثر صبح تک رہے گا، اس طرح 24 گھنٹے کور ہو جائے گا۔ تو وہ آدمی جنت میں کیسے جائے گا، اس پر سوچئے۔ یہ دو نمازیں جو معدل وقت میں پڑھ لیا تو وہ جنت میں چلا جائے گا، کیوں؟ ایسا کیا بات ہے اس کے اندر؟ دیکھیے، یہ رکعتوں کی بات نہیں ہے، یہ فارم کی بات نہیں ہے۔ نماز کا جو فارم ہے اس کو دہرا لیا آپ نے ایک ٹائم میں تو بس ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا، ہرگز نہیں ہے۔ قرآن میں ہے کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی ان لوگوں کو فلاح ملے گی نماز سے جن کی نماز میں خشوع ہو، یعنی اسپرٹ والی نماز۔ تو اسپرٹ والی نماز آپ نے پڑھی صبح کو، اسپرٹ والی نماز پڑھی آپ شام کو، تو کیا ہوگا؟ اسپرٹ کیا ہے؟ صبح اٹھے آپ یا شام کو اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، پہلا کام کیا کرتے ہیں آپ؟ وضو کرتے ہیں۔ وضو کیا ہے؟ سمبولک وے میں یہ اپنے اندر احساس جگانا کہ مجھے پاک صاف رہنا ہے، پیوریفائڈ سول کے ساتھ رہنا ہے، پازیٹیو مائنڈ کے ساتھ رہنا ہے۔ کیسی عجیب چیز ہے! وضو ریمائنڈر ہے، سمبولک ریمائنڈر۔ وضو کوئی رسم نہیں ہے کہ ہاتھ پاؤں دھو لیا بس ثواب مل گیا، یہ بات نہیں ہے۔ وضو کو ایز اے ریمائنڈر لینا، یہ اصل چیز ہے۔ اب بتائیے کہ جب وضو کیا آپ نے اور اس کے بعد دعا پڑھی آپ نے، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ خدا جس طرح سے اس پانی نے میرے باڈی کو صاف پاک کیا ہے، ایسے ہی تو اپنی رحمت سے میرے روح کو پاک صاف کر دے، میرے مائنڈ کو پاک صاف کر دے، میرے دل کو پاک صاف کر دے۔ آپ غور کیجیے کہ اس اسپرٹ کے ساتھ وضو کریں گے آپ تو وہ کم سے کم شام تک تو باقی رہے گا۔ وہ آپ کو یہ لگا رہے گا احساس، دعا نکلے گی آپ کی زبان سے کہ خدا میرے بس میں تھا اپنے باڈی کو صاف کرنا، باقی تیرے بس میں ہے، مائنڈ کو پاک صاف کرنا، دل کو پاک صاف کرنا، روح کو پاک صاف کرنا، وہ تو تو ہی کر سکتا ہے۔ ان دعاؤں کے ساتھ، ان احساسات کے ساتھ آپ دن گزاریں گے، اب دیکھ کیسا عجیب دن ہوگا وہ۔ یہی سب جنت میں داخلے کی کنجی ہے۔ پھر آپ دیکھیے، آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اذان میں، نماز میں سب سے زیادہ کیا چیز دہرائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میں سمجھتا ہوں کم سے کم 250 بار روزانہ اللہ اکبر آپ بولتے ہیں یا سنتے ہیں۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ترجمہ تو یہ ہے کہ اللہ بڑا ہے، لیکن اللہ بڑا ہے یہ ایک کمپیریٹیو ورڈ ہے، مطلب کوئی کسی چھوٹے کے مقابلے میں اللہ بڑا ہے۔ جب آپ کہیں کہ یہ بلیک ہے تو کسی اور سے آپ کمپیئر کر کے بتاتے ہیں کہ اس
سفید کے مقابلے میں یہ بلیک ہے. یہ ایک کمپیریٹیو ورڈ ہے, یہ تقابلی لفظ ہے. یہ تو جب آپ نے کہا کہ اللہ بڑا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انسان چھوٹا ہے. اللہ اکبر والانسان اصغر. اب کتنی عجیب بات ہے یہ کہ اللہ اکبر کا مطلب ہے ماڈسٹی. ماڈسٹی ماڈسٹی از اے کی آف کی ٹو آل کائنڈ آف سکسیس. سب سے بڑی ویلو, سب سے بڑی صفت ماڈسٹی ہے, تواضع. حدیث میں آتا ہے کہ من تواضع رفع اللہ. جس کے اندر تواضع آ گئی تو اللہ اس کو بڑا درجہ دیتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ نماز میں جو کلمہ سب سے زیادہ دہرایا جاتا ہے وہ کیا سکھاتا ہے؟ تواضع, ماڈسٹی, ہیوملٹی. اپنے آپ میں وہ بہت بڑی خوبی ہے. ماڈسٹی ہے تو سارے اچھائیوں کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے. یعنی خدا کا انسپریشن بھی آپ کو ملے گا, کیونکہ ماڈسٹ آدمی کے پاس خدا کا انسپریشن آتا ہے. انسانوں کے بیچ میں آپ اچھے طریقے سے رہ پائیں گے, کیونکہ ماڈسٹ آدمی کو ہر آدمی پسند کرتا ہے. آپ جاب میں, بزنس میں, فیملی میں, جہاں بھی رہیں گے, آپ ماڈسٹی کے ساتھ ہیں, ہر جگہ آپ کے معاملات درست رہیں گے, سب آپ سے خوش رہیں گے. صحیح کہ سارے دن کا یہ سبق ہو گیا کہ لیو ایز اے ماڈسٹ پرسن. اب کتنی بڑی بات ہے یہ, کتنی بڑی بات ہے یہ, کتنی بڑی بات ہے یہ. پھر آپ نماز میں دیکھیں بار بار پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ, الحمدللہ رب العالمین, بار بار پڑھتے ہیں. یعنی خدا تیرا ہی حمد ہے, خدا تیرا ہی شکر ہے. خدا میں تجھ کو اکنالج کرتا ہوں تیری بڑائی کو. اب یہ جو ہے یہ کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے. جس نے آپ کو پیدا کیا, جس نے آپ کو یہ زمین دی, یہ سورج دیا, لائف سپورٹ سسٹم دیا, فیملی دیا, کچھ بھی جو آپ کو ملا ہوا ہے, چاہے ایک بال ہو یا کوئی بڑی چیز ہو, وہ خدا کی دی ہوئی ہے. تو اس کو اکنالج کیا آپ نے, اپنے اندر آپ نے ایک ایسی یعنی ذہنیت بنائی, ایسی سوچ بنائی, اکنالج کرنے والی سوچ. یاد رکھیں سب سے بڑا اکنالج کا مطلب اعتراف کرنا. سب سے بڑی ویلیوبل چیز زندگی میں کیا ہے؟ اعتراف, اکنالج کرنا, بہت بڑی چیز ہے. تو ملم اشکر الناس لم یشکر اللہ, ایک اعتراف ہے انسان کے لیے, ایک خدا کے لیے. تو اعتراف والی اسپرٹ پیدا ہوگی آپ کی, تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ خدا کے لیے تو کہیں الحمدللہ الحمدللہ, اور انسان کے لیے آپ الٹے بن جائیں, انسان کے لیے آپ سرکش بن جائیں. یعنی خدا کے لیے شاکر, انسان کے سرکش. ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, ایک ہی سینے میں دو دل نہیں. تو ایک ہی پرسنالٹی, ایک ہی شخصیت, دو مینیفیسٹیشن کا ہو, ایک طرف وہ سرکش بنا ہوا ہے, ایک طرف شاکر بنا ہوا ہے, تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو اگر سچ مچ آپ ہوں گے اعتراف کرنے والے, تو آپ خدا کا بھی کریں گے, انسان کا بھی کریں گے. اور جو آدمی اعتراف کرنے والا بن جائے, وہ تو اس کو سمجھیے کہ سونے کے پہاڑ سے زیادہ بڑی چیز مل گئی. اعتراف سے پازیٹیو پرسنالٹی بنتی ہے.
اعتراف سے آپ کمپلیکس فری انسان بنتے ہیں. کیونکہ دیکھیے اعتراف نہ کریں تو کیا ہوگا, اندر تو احساس رہے گا آپ کو اور زبان سے بولیں گے نہیں. اعتراف نہ کرنا سادہ بات نہیں ہے, سادہ بات نہیں ہے. جب بھی کوئی آپ کے ساتھ کوئی سلوک کرے, جب بھی کوئی ساتھ آپ کا اچھا کوئی معاملہ کرے, تو ضرور آپ اس کو جان لیتے ہیں. ایک بات جان لی آپ نے, لیکن آپ نے اکنالج نہیں کیا, آپ نے اعتراف نہیں کیا, تو کیا ہوگا؟ دل میں ہے, زبان پر نہیں. یہ تو ہے کمپلیکس. آپ کو کمپلیکس میں جینا پڑے گا, ڈوئلٹی بھی جینا پڑے گا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ٹینشن. پیسفل مائنڈ آپ سے چھن جائے گا. اس طرح سے اتنی ساری باتیں ہیں نماز میں. پھر جب آپ ختم کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ سلام ادھر پھیراتا ہے, منہ ادھر منہ پھیرا جاتا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ سارے انسانوں کو آپ ایڈریس کرتے ہیں. اے ایسٹ میں بسنے والے انسانوں, اے ویسٹ میں بسنے والے انسانوں, اے ساؤتھ میں بسنے والے انسانوں, اے نارتھ میں بسنے والے انسانوں, تم سب کو میری طرف سے پیس کا میسج, پیس بی اپان یو, پیس بی اپان یو. اب بتائیے کہ یہ ٹرین لے کر جب باہر آتے ہیں, ایک ٹریننگ ہوئی, ایک سبق ہوا, ایک لیسن ہوا. اب باہر آئے تو چاہے آپ فیملی میں ہوں, چاہے آپ سوسائٹی میں ہوں, چاہے کسی انسٹیٹیوشن میں ہوں, چاہے اپنے ورک پلیس میں ہوں, کہیں بھی ہوں, تو اس کا اظہار تو ہوگا, وہ مینیفیسٹ کرے گا. وہ یہ اسپرٹ جو آپ نے سیکھی نماز میں, تو ہر ایک کے لیے آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ پیس ہوگا, ویل وشنگ ہوگی, خیر خواہی ہوگی. یعنی آپ ہیومن فرینڈلی بن جائیں گے. ہیومن فرینڈلی, انسان دوست. اب بتائیے کہ کیسی عجیب چیز ہے. جو آدمی ہیومن فرینڈلی بن جائے تو بالکل وہی ہے کہ محبت فاتح عالم, محبت ساری دنیا کو فتح کر لیتی ہے. یہ تو یعنی مسخر کرنے والی چیز ہے, لوگوں کو کیپچر کرنے والی چیز ہے. یہ ہے من صلی البردین فو دخل الجنہ. جس نے نماز پڑھ لی صبح کی اور شام کی, وہ جنت میں جائے گا. یعنی اس کے اندر جنتی شخصیت بنے گی, اس کے اندر وہ پرسنالٹی بنے گی جس کو جنت میں انٹری ملے. لیکن جنت کس کے لیے ہے؟ وہ جنت ہے ان لوگوں کی جن کے اندر جنت والی پرسنالٹی ہے. ایسا نہیں کہ بکرا ذبح کر دیا اب جنت مل گئی, 1000 بار وہ لفظ پڑھ دیا جنت مل گئی. یہ سب کچھ نہیں ہے. 10 بار حج کر لیا جنت مل گئی, ایسا کچھ نہیں. یہ ہے ایک کورس آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. نماز جو ہے دیٹ از اے کورس آف پرسنالٹی ڈیولپمنٹ. ایک شخصیت بنانا, ایک پرسنالٹی بنانا, ایک انسان بنانا. انسان, وہ انسان جس کے اندر ماڈسٹی ہو, وہ انسان جس کے اندر لوگوں کو اکنالج کرنے کا مزاج ہو, وہ انسان جس کے دل میں پیس ہو, خیر خواہی ہو. پھر آپ سجدہ کرتے ہیں, وہ کیا ہے؟ سبمیشن. کتنی بڑی چیز ہے سبمیشن. تو سجدہ آپ کو سبمیشن کے ساتھ رہنا سکھاتا ہے. یہ ساری صفتیں ایک پرسنالٹی بناتی ہیں. اسی کو جنت ہے, ایسے لوگوں کی جنت بنائی گئی ہے. تو آپ صبح کی نماز میں آپ نے یہ سب سیکھا تو کم سے کم دن بھر تو اثر رہے گا اس کا. پھر شام کی نماز میں یہ سب سیکھا آپ نے تو اس کا صبح تک تو اثر رہے گا. تو 24 گھنٹے کور ہو گیا.
24 گھنٹے. یہ وہ انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. اور جنت ایسے انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے. یاد رہے جنت ایسا نہیں کسی کی سواری سے مل جائے, کچھ صلاۃ التسبیح پڑھنے سے مل جائے, بہت بار حج اور عمرہ کرنے سے مل جائے. یہ سب بالکل بیس لیس باتیں ہیں. فلاں تاریخ کو یہ کر دو, فلاں تاریخ کو وہ کر دو, جنت مل جائے. یہ سب کچھ بھی نہیں, سب بیس لیس باتیں. جنت میں حدیث قرآن مجید میں ہے کہ ذالک جزاء من تزکیٰ, جنت میں جائے گی پیوریفائڈ سول. یہ تو ہے پیوریفائڈ سول. جنت میں جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے اپنے اندر پیوریفائڈ سول بنائی ہے. تو نماز جو ہے پیوریفائڈ سول کے لیے ٹریننگ کورس ہے. اور پیوریفائڈ سول کیا ہے, آپ نماز کو سوچ کر کے سمجھ سکتے ہیں. پیوریفائڈ سول وہی ہے جس کے اندر اپنے کو پاک کرنے کا جذبہ ہو, جس کے اندر ماڈسٹی ہو, جس کے اندر اعتراف ہو, جس کے اندر سبمیشن ہو, جس کے اندر پیس ہو. پھر جب نماز پڑھتے ہیں آپ جماعت میں, ایک امام کھڑا ہے آگے اور پیچھے سارے لوگ سب باندھ لیا لوگوں نے. اس کے معنی کیا ہوا, ایک کو آگے کر کے سب بیک سیٹ پہ چلے جاؤ. کیسی عجیب بات ہے. ایک کو آگے کر کے سب بیک سیٹ پہ چلے جاؤ. یہ اسپرٹ پیدا ہو, جھگڑا سارا ختم. جھگڑے ہوتے ہیں کس لیے, کوئی صدر بننا چاہتا ہے, کوئی سیکرٹری بننا چاہتا ہے, کوئی چیئرمین بننا چاہتا ہے. یہ تو جھگڑے ہوتے ہیں. اس میں آپ راضی ہو جائیں کہ ایک صدر ہے, باقی سب اس کے فالوور ہیں. جاپان پر ایک بارے میں ایک ریسرچ کی کتاب لکھی ہے, دی جاپنیز سوسائٹی. اس میں لکھا ہے کہ جاپانیوں کی مزاج کیا ہوتا ہے. ایک لفظ میں اس نے بتایا, آئی ایم انڈر سم ون, میں کسی کے ماتحت ہوں. یہ مزاج ہے جاپانیوں کا. تو وہ مزاج جو ہے فطرت کا مزاج ہے, وہ اسلام بھی چاہتا ہے. تو اسلام کیا چاہتا ہے, نماز پڑھی آپ نے, ایک امام آگے کھڑا تھا, پیچھے آپ اس کو فالو کرتے رہے. اس کا مطلب کیا ہوا, تو آئی ایم انڈر مائی امام, یہ مطلب تو ہوا, آئی ایم انڈر مائی امام. کیسی عجیب بات ہے. اگر لوگوں کے اندر یہ اسپرٹ آ جائے کہ ایک شخص جس کو امام بنا دیا گیا تو بس ٹھیک ہے, ہم اس کے پیچھے چل رہے ہیں ہم کو, تو سارا جھگڑا ختم, نفرتیں ختم, وائلنس ختم, بد نظمی ختم, انڈسپلن ختم. یہ ہے وہ نماز جس پر کہا گیا کہ من صلی البرتین دخل الجنہ. جس نے صبح کی نماز اور شام کی نماز پڑھ لی اس کی اسپرٹ کے ساتھ, تو اس کے اندر ایسی پرسنالٹی بنے گی جس کے لیے جنت ہی جنت ہے. یعنی جنت کے لیے وہ ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن گیا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جس نے اسپرٹ کے ساتھ یہ نمازیں پڑھ لیں تو گویا کہ وہ جنت کے لیے ایک ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ بن گیا. تو موت کے بعد فرشتے آئیں گے اور اس کو خوشخبری دیں گے, خوشخبری دیں گے, کیا آج تمہاری جنت دروازے کھول دیے گئے ہیں. اب آپ دیکھیے, کچھ اور میں ایکسپیرئنس آپ کا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج صبح میں نے عرض کیا کہ صبح اٹھا میں تو نماز پڑھی تو یہ حدیث یاد آئی.
صبح جو ہے فجر کی نماز پڑھی تو یہ حدیث آ گئی، یاد آئی، اور پھر نماز کے سارے پہلو سمجھ میں آئے۔ صبح کو مجھے نہانا تھا۔ آج میں روزانہ صبح کو ریڈیو سنتا ہوں، 6 بجے پہلی نیوز آتی ہے، صبح کو 6 بجے پہلی نیوز آتی ہے ریڈیو پر، سنتا ہوں۔ تو انہوں نے خبر کیا دی؟ آج دلی میں فاگ ہے، آج موسم بہت ٹھنڈا رہے گا، یہ بتایا انہوں نے۔ اب میں سوچا کہ مجھے تو نہانا تھا، اب کیا کروں؟ تو پھر یاد آیا کہ میرے باتھ روم میں گیزر ہے، تو جا کر گیزر میں نے آن کر دیا۔ یہی سب اسلامی ڈیلی لائف، یہ اسی کا نام ہے۔ اسلامی ڈیلی لائف کسی چھو منتر کا نام نہیں، کسی مسٹیریس چیز کا نام نہیں، کسی ہوائی چیز کا نام نہیں، اسی کا نام ہے اسلامی ڈیلی لائف۔ تو میں نے گیزر آن کر دیا، 20 منٹ تک آن رہا، اس کے بعد میں جا کے نہایا تو خوب گرم پانی تھا اس میں، بہت آرام سے نہا لیا میں۔ تو مجھے یاد آیا وہ زمانہ جب میں گاؤں میں ہوتا تھا، یو پی میں، اب سے بہت پہلے، آزادی سے بھی پہلے۔ تو ٹھنڈا جب موسم آتا تھا جاڑے کا، تو کئی کئی دن میں نہاتا ہی نہیں تھا، کیونکہ ایک بار میں ٹھنڈے موسم میں ٹھنڈے پانی سے نہا لیا تو 1 مہینے تک میں بیمار رہا، زکام و بخار۔ کیونکہ وہاں اس وقت ہم جانتے بھی نہیں تھے کہ گیزر کوئی چیز ہے، کوئی نام بھی نہیں سنا تھا ہم نے، بہت پہلے کی بات ہے۔ تو جب میں نہا رہا تھا تو مجھے وہ جب واقعہ یاد آیا کہ گاؤں میں میں نے ٹھنڈے موسم میں نہا لیا، مہینے بھر بیمار رہا، آج میں اتنے آرام سے نہا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا خدایا، تمام زبانوں میں جتنی ڈکشنریاں ہیں ان سب میں جتنے الفاظ ہیں شکر کے، ان سب کو میں یاد کر ڈالوں اور سب کو میں ریپیٹ کروں، ملین ٹریلین بار ریپیٹ کرتا رہوں، تب بھی تیرا شکر ادا نہیں ہوگا۔ یہ پانی جو تو نے پیدا کیا، یہ جو گیزر دیا کہ پانی گرم ہو گیا، ٹھنڈے موسم میں گرم پانی سے نہا رہا ہوں، ٹھنڈے موسم میں گرم پانی سے نہا رہا ہوں، کیسا؟ تو بلین ٹریلین بار اگر میں حمد اور شکر کے الفاظ بولوں تو حق ادا نہیں ہوگا۔ پھر میں باتھ روم سے نکل کر باہر آیا کپڑا بدلنے، تو ہیٹر گرم تھا۔ اب ہیٹر میں بیٹھ کر اتنے آرام سے کپڑا بدل لیا، یہ گاؤں میں ممکن نہیں ہوتا تھا، کانپتے ہوئے کپڑا پہنتے تھے ہم گاؤں میں جب ہم تھے بہت پہلے برٹش زمانے میں۔ تو نہانے کے بعد تھر 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 کانپتے ہوئے ہم کپڑا پہنتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ ہیٹر سے، میری کرسی کے پاس ہیٹر لگا ہوا تھا اور اس میں بیٹھ کر میں نے کپڑا بدل لیا۔ پھر میں سوچا خدا کیسا عجیب تیرا احسان ہے۔ وہ زمانہ مجھے یاد آیا۔ دیکھیے، ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ، بغیر کمپیریزن کے آپ باتوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر دیکھیے، اب بال نہانے کے بعد آپ جانتے ہیں کہ بال جو ہے بھیگا رہتا ہے۔ بچپن میں بڑا پرابلم ہوتا تھا ہمارا کہ بال بھیگا ہو تو کیا کریں اس کو۔ تو اس زمانے میں آپ دیکھیے کہ ہیئر ڈرائر بنا ہوا ہے۔ ہیئر ڈرائر، میری بیٹی جو ہیں انہوں نے ہیئر ڈرائر لا کر کے وہاں رکھ دیا تھا، اور صرف ایک سوئچ دبانا تھا اور اس سے اندر سے گرم ہوا نکلنے لگی اور میرا بال سوکھ گیا۔
میں نے سوچا خدا جب میں گاؤں میں تھا تو میں ہیئر ڈرائر کے نام بھی نہیں جانتا تھا. مجھے نہیں پتا کہ ہیئر ڈرائر بھی کوئی چیز ہوتی ہے, کیا سائنس ہے. بال سوکھ گیا تو شکر کا ایک چشمہ جاری ہو گیا کہ خدا میں کیسے تیرا شکر کروں, کہاں سے وہ الفاظ لاؤں. پھر گھر والوں نے وہ دے دیا ہاٹ واٹر باٹل. میرا پاؤں ٹھنڈا ہو رہا تھا تو پاؤں کے نیچے ہاٹ واٹر باٹل رکھ لیا, اب خوب گرم ہو گیا پاؤں. اب یہ ساری چیزیں سوچ کر کے کہ یہ گیزر, یہ ہیٹر, یہ ہیئر ڈرائر, ہاٹ واٹر باٹل, یہ سب کس نے دیے؟ میں نے تو بنایا نہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے. تو میں نے سوچا خدایا میں کیسے شکر تیرا کروں, کہاں سے وہ الفاظ لاؤں. ٹھیک ہے, اس طرح ایک شخصیت بنتی ہے. اس طرح جب بہت ہی گہرائی کے ساتھ محسوس کریں باتوں کو تب پرسنالٹی بنتی ہے. مائنڈ میں 100% پازیٹیو مائنڈ بن جاتا ہے. نگیٹیوٹی بھاگ جاتی ہے, نفرت بھاگ جاتی ہے, ہیٹ بھاگ جاتی ہے, کوئی دشمن نہیں نظر آتا آپ کو. تو اس طرح کے صبح کو یہ سب تجربات گزرے. پھر میں نے سوچا کہ دیکھیے یہ سب جو ہے چیزیں نیچر میں موجود تھی. یعنی یہ بجلی, یہ سب سامان جو آج ہم انڈسٹری کے ذریعے بن کر ہمارے پاس آ رہی ہیں, سب نیچر میں موجود تھی. نیچر کو کنورٹ کر کے انہوں نے بنایا. یعنی گیزر کیا ہے؟ نیچر کنورژن ہے. ہیئر ڈرائر کیا ہے؟ نیچر کنورژن ہے. ہیٹر کیا ہے؟ نیچر کنورژن ہے. نیچر کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو قرآن میں ہے کہ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, جو کچھ تم نے مانگا وہ سب ہم نے دے دیا. تو میں سوچا کہ ہم نے مانگا کب تھا؟ ہمارے پیدا ہونے سے پہلے یہ چیزیں موجود تھی دنیا میں. یہ سب چیزیں ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, دنیا میں موجود تھیں یہ سب چیزیں. تو مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے خود اپنے آپ یہ سمجھا کہ انسان کو کیا کیا چیزیں چاہیے, اس کا فطرت, اس کا نیچر کیا چاہتا ہے, کہ چیزیں اس کے لیے اس کے پرابلم کو سالو کرنے والی ہیں, اس کے نیڈ کو پورا کرنے والی ہیں. یعنی خود سے اندازہ کر کے وہ سب چیزیں زمین میں بھر دی. اب اس کو ڈسکور کر کے آپ بھاپ بنا رہے ہیں, الیکٹریسٹی بنا رہے ہیں, انڈسٹریل پروڈکٹ بنا رہے ہیں. کیسا عجیب اللہ تعالیٰ کا یہ بلیسنگ ہے, بغیر کہے ہوئے اس نے سب کچھ دے دیا. ایک ہے کہ آپ کسی سے مانگیں اور وہ دے دے آپ کو. یہاں تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور خدا نے پیشگی طور پر یہاں پر یہ سب چیزیں رکھ دی مانگے بغیر. آپ غور کیجیے کہ اب سوچ کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنا زیادہ سمندر جیسا احساس ہوتا ہے. سمندر کیسا عجیب احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر. اب جس طرح آپ سوچیں تو پھر بھی آپ سرکش بنیں گے, پھر بھی آپ کے دل میں نگیٹیوٹی آئے گی, پھر بھی کسی سے نفرت کریں گے آپ, پھر بھی کسی سے تشدد کریں گے آپ. ناممکن, امپاسبل. 100% آپ پازیٹیو بن جائیں گے,
100% پازیٹیو. آپ کے روح میں، آپ کے دل میں، آپ کے دماغ میں پازیٹیوٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا، کچھ بھی نہیں رہے گا. پازیٹیوٹی کا چشمہ جاری ہو جائے گا آپ کے دل میں. یہ تو خدا کی طرف سے بات ہے. لیکن پھر میں نے سوچا یہ سب نیچر میں تھا، لیکن اس پوٹینشیل کو ایکچوئل کس نے بنایا؟ یعنی پوٹینشیل کے طور پر اس دنیا میں بجلی بھی تھی، پوٹینشیل کے طور پر اس دنیا میں موبائل بھی تھا، پوٹینشیل کے طور پر اس دنیا میں کیمرہ بھی تھا، پوٹینشیل کے طور پر اس دنیا میں ساری چیزیں تھیں جس کو ہم استعمال کرتے ہیں روزانہ. اور اس پوٹینشیل کو ایکچوئل کس نے بنایا؟ تو میں نے سوچا کہ سب کا سب کام ویسٹرن نیشنز نے کیا ہے، ویسٹ نے کیا ہے. ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں. یہاں ہم صرف ٹیکر ہیں، ٹیکر ہیں، ٹیکر ہیں. تو میں نے سوچا کہ یہ ویسٹرن نیشنز جو ہیں یہ تو ہمارے بینیفیکٹر ہیں، ہمارے محسن ہیں. جو چیز خدا نے اس دنیا میں میرے لگ دی تھی، میرے لیے، میں اس کو دریافت نہیں کر پاتا تھا، میں اس کو استعمال نہیں کر سکا تھا. ویسٹ کے لوگ تھے، انہوں نے دریافت کر کے ہمیں دیا کہ دو بھائی تمہارے خدا نے یہ دیا تم کو. یہ تمہارے خدا نے تم کو دیا ہے، تم کو ریل دی ہے، تم کو موٹر کار دیا ہے، تم کو ہوائی جہاز دیا ہے، تم کو الیکٹرسٹی دی ہے. تو خدا کی دی ہوئی چیزوں کو ڈسکور کیا، انڈسٹری لگائی، پروڈکٹ نکالے اور پھر ہمیں پہنچا دیا. اب میرے دل میں ان ویسٹرن نیشنز کے لیے محبت کا ایک دریا جاری ہو گیا. محبت کا دریا، کتنے اچھے ہیں یہ لوگ. پھر میں سوچا کہ کتنے زیادہ اندھے ہیں وہ مسلمان جو نفرت کرتے ہیں ویسٹرن قوموں سے، یورپ اور امریکہ سے. کس قدر اندھے ہیں وہ. قرآن میں ایک آیت ہے، من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. جو اس دنیا میں اندھا رہا وہاں بھی اندھا اٹھایا جائے گا. اب غور کیجیے ان واقعات میں اندھاپن کو. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیب میں پیسہ تھا تو ہم جا کے گیزر خرید لیا، ہمارے جیب میں پیسہ تھا ہم جا کے ہیٹر خرید لیا، ہمارے جیب میں پیسہ تھا تو ہم جا کے موٹر کار خرید لیا. تو یہ اندھے لوگ ہیں، اندھے لوگ ہیں. یہ ہمارے پیسے سے کئی چیزیں مل سکتی ہیں. یہ تو خدا کی دی ہوئی موجود ہیں پہلے سے. ہمارے چند پیسے اس کی قیمت نہیں ہے اس کی. تو وہ لوگ اندھے لوگ ہیں جو چند پیسوں کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا حق ادا کر دیا. کچھ بھی نہیں. تو اس معنی کہ اللہ کی نعمتوں سے جو حقیقی شکر، جس کے دل میں حقیقی شکر کا چشمہ نہیں جاری ہوا، وہ اندھا تھا، اندھا تھا، اندھا تھا. یہ جو لوگ چیزوں کو فار گارڈر لیے ہوئے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیسے یہ سب چیزیں ہیں، وہ سب اندھے لوگ ہیں. کیونکہ وہ اتنی قیمتی ہے کہ ہمارا کوئی بینک بیلنس اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتا ہے. پھر آپ دیکھیے جو لوگ ویسٹرن نیشن سے نفرت کرتے ہیں، کیا وہ اندھے نہیں ہیں؟ وہ جن قوموں نے وہ کام کیا جو ہمیں کرنا تھا، یعنی ہمیں یہ کرنا تھا کہ ہم خدا کی نعمتوں کو دریافت کریں. نیچر میں جو خدا نے رکھ دیا تھا پوٹینشیلی، اس کو دریافت کر کے اس کو ایکچوئل بنائیں. قرآن میں ہے، دیکھیے، سخر لکم ما فی السماوات والارض، کہ ساری کائنات تم کو دے دی ہے.
مسخر کر دیا ہے. مطلب پوٹینشیل کے طور پر اس کو ایکچوئل بناؤ. یہ پوٹینشیل کے طور پر تم کو ہوائی جہاز دے دیا, پوٹینشیل کے طور پر موٹر کار دے دی, پوٹینشیل کے طور پر تم کو بجلی دے دی, پوٹینشیل کے طور پر سارا جس کو ہم کہتے ہیں انڈسٹریل پروڈکٹ وہ سب دے دیا. اب کیا مطلب ہے؟ تم اس کو ایکچوئل بناؤ. کیونکہ مسلمان تو کچھ بھی نہیں کر سکے. سارا اے سے زیڈ تک سب کچھ جو کیا ہے وہ ویسٹرن نیشنز نے کیا ہے. ایک آدمی نے لکھا ہے کہ مجھے سرجری کروانی تھی کسی, تو میں جب آپریشن تھیٹر میں داخل کیا گیا, آپریشن تھیٹر میں نے دیکھا کہ وہاں جتنی چیزیں سب ویسٹرن نیشنز کی بنائی ہوئی ہے, ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے. انیستھیسیا سے لے کر کے نسٹر تک سب انہیں لوگوں نے بنایا ہے. میں اس سے فائدہ اٹھا رہا ہوں. تو صرف آپریشن تھیٹر کی بات نہیں ہے, یہ پورا جو سویلائزیشن ہے, پوری سویلائزیشن کس لوگوں نے بنائی؟ ویسٹرن نیشنز نے, یورپ اور امریکہ والوں نے. تو ہمیں شکر کرنا چاہیے ان کو, شکر کہ خدا کی نعمتیں جو پوٹینشیل کے روپ میں تھیں اس کو انہوں نے ایکچوئل بنایا. تو ہمیں تو شکر کرنا چاہیے ان کا. لیکن ہم نفرت کرتے ہیں چھوٹی باتوں کو لے کر کے, ان کا بم مارتے ہیں, ان کو گولی مارتے ہیں, ان کے خلاف مضامین لکھتے ہیں, ان کے خلاف تبصرے کرتے ہیں. اس میں بلا شبہ یہ لوگ اندھے ہیں. اسی انجام کو فیس کریں گے یہ لوگ. من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ. تو وہاں اندھے تھے, یہاں بھی اندھے رہو. میں یقین کیجیے کہ کئی بار ایسا سوچتا ہوں کہ آخرت میں اندھا اٹھا جاؤں تو کیا ہوگا. ادھر جاؤں گا تو کوئی دھکا دے گا, یہ کون آ گیا, بھاگو ایسے. ادھر جاؤں گا دھکا کوئی دے گا. ایسا گزرا ہے میرے اوپر. ایک بار تو میں ہوٹل میں داخل ہوا تو وہ مجھے غشی آ گئی تھی کسی وجہ سے, کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. تو وہاں ٹیبل تھے اور کرسیاں تھیں, غشی کی وجہ سے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا. تو جہاں جاتا تھا وہ آدمی ڈھکے دیتا تھا مجھ کو. تو میں سوچتا ہوں کہ آخرت میں اگر مجھے اندھا اٹھایا جائے تو ہر آدمی مجھے ڈھکیلے گا. مجھے ادھر کہاں آ گئے, بھاگو. آپ غور کیجیے کہ بہت سارے لوگ کہیں ہوں, وہاں ایک اندھا آ جائے, ادھر جائے گا تو ادھر ڈھکیلا جائے گا, ادھر جائے گا ادھر ڈھکیلا جائے گا. تو کتنا بڑا رسک ہم لے رہے ہیں, کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں آپ. کتنا بڑا رسک لے رہے ہیں آپ. دو طرفہ بے اعترافی ہے, ڈبل بے اعترافی ہے. نہ کسی کو حقیقی معنی میں شکر کرنے والا پاتا ہوں, نہ کسی حقیقی معنی میں انسان کا اعتراف کرنے والا پاتا ہوں. خدا کے مقابلے میں سرکشی ہے, انسان کے مقابلے میں ناشکری ہے. یہ اندھاپن ہے, ڈبل اندھاپن ہے. یہ ڈبل اندھاپن ہے. ایک مرتبہ میں ایک صاحب کے یہاں گیا تو ان کا اتنا بڑا بچہ تھا, گھر کے اندر سے نکلا, بہت اچھا خوبصورت تندرست تھا. اب دیکھ خوش ہو رہے ہیں. اوکے, میں رونے لگا. یہ انسان کیسا انسان ہے؟ وہ بیٹا تو وہ کس نے دیا ہے؟ تم نے پیدا کیا ہے بیٹا. تو سوچتے ہو کہ تم نے شادی کی اور ایک خاتون سے اور بیٹا پیدا ہو گیا. وہ خدا اس کا خالق ہے, اس بچے کا خالق خدا ہے. کوئی شکر نہیں, اس انسان کی زبان میں کوئی شکر نہیں کہ خدا ہے تو کتنا عظیم ہے, کیسا بیٹا مجھے دے دیا. بس خود
بیٹے کو دیکھ دیکھ خوش ہو رہے ہیں کہ میرا بیٹا اتنا اچھا ہے. یہ سب اندھاپن ہے. یقین کیجیے اندھاپن ہے کہ جو چیز دی ہے خدا نے اس کو تو اپنا کمال سمجھتے ہو. میرا بیٹا. تو یہ سب کا حال ہے, چاہے بیٹا ہو, چاہے گھر ہو, چاہے بینک بیلنس ہو, چاہے جاب ہو, چاہے بزنس ہو, کہیں بھی آپ جائیے کوئی خدا کو اکنالج کرنے والا نہیں ملے گا. لپ سروس کے طور پر کچھ کر دیتے ہیں کچھ لوگ, لیکن کسی کے اندر میں تو کم از کم نہیں دیکھتا کہ شکر خدا کا, یعنی خدا کے شکر کا دریا بہ رہا اس کے سینے میں, خدا کے شکر کے چشمے جاری ہو گیا اس کے سینے میں, خدا کے شکر کا سمندر اس کے دل سینے میں موجہ مار رہا ہو. میں تو نہیں دیکھتا. تو کیا ہی اندھے ہیں یہ لوگ. میں اپنے اس دن کو یاد کرتا ہوں جب میں ہوٹل میں داخل ہوا, مجھے غشی آ گئی تھی اور ہر آدمی مجھے ڈھکیلتا تھا, کیونکہ آپ جب دکھائی نہ دے رہا ہو, ادھر جائیں گے تب کسی ٹکرائیں گے, ادھر جائیں گے تو کسی ٹکرائیں گے. ایک جگہ کچھ برتن گر گیا, وہ ہوٹل والا لگا غصہ ہونے کی, کہا اندھا آدمی آ گیا. تو وہ لمحہ مجھے یاد آتا ہے کہ آخرت میں مجھے اندھا اٹھایا جائے تو کیا ہوگا. اور سارے لوگ مجھے اندھے نظر آتے ہیں. تو یہ ہے اسلامی ڈیلی لائف کا مطلب. اسلامی ڈیلی لائف یاد رکھے کوئی ریچول میں جینے کا نام نہیں ہے. کچھ ریچولس نہیں, کچھ صبح کر لو شام کر لو ریچولس نہیں. شکر کے سمندر میں غوطہ لگانے کا نام ہے. اپنے اندر جنتی شخصیت بنانے کا نام ہے. اپنے آپ کو وہ انسان بنانے کا نام ہے جو جنت کے لیے ڈیزرو کرے. روزانہ کے تجربات میں صبح ایک ٹیلیفون آیا میرے پاس بمبئی سے, ایک صاحب نے کہا کہ مجھے فلاں جگہ جانا تھا لیکن سیکورٹیز کے یہاں بہت پہرا لگ گیا ہے, میں کیسے جاؤں. آج بہت پہرا لگا ہوا ہے بامبے میں سیکورٹیز کے یہاں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اگر ممکن ہے تو دعا ورک, نہیں ممکن ہے دعا ورک. جا سکیں تو دعا ورک کیجیے, نہیں آ سکے تو دعا ورک کیجیے. دعا بھی ایک ورک ہے. یہ ہے مومن کا مزاج. تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق دنیا میں رہیں اور جنت میں ہمیں حصہ ملے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. ذکوان ندوی نے نئی دلی سے لکھا ہے, مولانا kindly explain these two Quranic verses. The first is in chapter 13, verse number 11, which says, each has guardian angels before him and behind him, who watch him at God's command. There is another verse in chapter 72, verse number 27, where it is mentioned, God sends down guardians who walk before them and behind them. Maulana Sahab, kindly explain these two verses. دیکھیے یہ دو آیتیں جو ہیں یہ داعی کے بارے میں ہے. رسول اللہ کے بارے میں ہے تو رسول اللہ کے بعد جو دعوت کا کام کرے وہ اس پر بھی اپلائی ہوتی ہیں. اس میں بتایا گیا ہے کہ جو آدمی دعوت کا کام کرتا ہے تو اس کے آگے اور پیچھے فرشتے ہوتے ہیں اس کی سیفٹی کے لیے.
کیسی عجیب آیت ہے یہ. دیکھیے قرآن میں ایک تو یہ ہے اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی ہر آدمی کے ایک دائیں اور ایک بائیں فرشتہ ہوتا ہے. 2 فرشتے ہر آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں تاکہ اس کی ہر بات کو وہ ریکارڈ کریں. جو کچھ بولے، جو بھی وہ کوئی کام کرے، وہ سب ریکارڈ کرتے ہیں 24 گھنٹے وہ ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ تو دوسرے الگ فرشتے ہیں. وہ مومن، وہ بلیور، نان بلیور سب کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ جو 2 آیتیں ہیں یہ خاص طور پر یہ بہت اسپیشل ارینجمنٹ کی باتیں ہیں یہ. اور یہ ہے کس کے لیے؟ داعی کے لیے. دیکھیے جب بھی کوئی آدمی دعوت کے لیے اٹھتا ہے، سچی دعوت کے لیے، تو وہ اس کے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ میرے وسائل تو بہت کم ہیں، میں کیسے دعوت کا کام کروں گا؟ انسانوں کی طرف سے مخالفت ہوگی، لوگ میرے ہاسٹائل ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہوگا؟ تو یہ ضرور سوال آتا ہے اس کے ذہن میں، اگر سچی دعوت اگر اٹھتا ہے تب. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقین دہانی ہے، ایک ایشورنس کی بات ہے کہ تم دعوت کے لیے اٹھو. وہ ہمارا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اس کو اللہ کی نصرت کہا گیا قرآن مجید میں. دعوت کے کام کو اللہ تعالیٰ نے خدا کی نصرت بتایا ہے. تو جو آدمی خدا کی نصرت کے لیے اٹھے تو خدا کی طرف سے یہ وعدہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتے ہوتے ہیں جو اس کے کام بناتے رہتے ہیں. ہم لوگ اللہ کے فضل سے دعوت کا جو کام کر رہے ہیں تو ہمیں بار بار تجربہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم ہیلپ لیس ہوتے ہیں وہاں کس طریقے سے کوئی آ کر کام بنا دیتا ہے. وہ فرشتہ ہوتا ہے. بار بار اس کا تجربہ ہوتا ہے. جتنے ہمارے ساتھی ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں کہ ایسا ہوا اور ہم سمجھتے تھے کہ ہم تو بے بس ہو گئے، یا تو دعوی ورک ہوگا نہیں. اچانک ایسے حالات بدلے کہ دعوی ورک خوب ہوا. اس طرح کی خبریں ہم بار بار لوگ دے رہے ہیں ٹیلی فون پر یا خط لکھ کر کے ملاقات کے وقت، اور اس ساری دنیا میں یہ تجربہ ہو رہا ہے. تو بہرحال جو لوگ دعوت کے لیے اٹھے ان کے لیے بہت بڑا سولس ہے، بہت بڑا اطمینان کی بات ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، خدا میرے ساتھ ہے، پھر تو میں دعویٰ ورک کروں گا. یہ احساس کہ میں خدا کے کام کے لیے اٹھا ہوں، خدا کے فرشتے میرے ساتھ ہیں، میرا کام کوئی بگڑنے نہیں دیں گے، وہ یہ احساس اس کو ایک بے پناہ یقین، کنوکشن دیتا ہے. تو یہ جو 2 آیتیں قرآن مجید کی ہیں یہ بہت ہی اسپیشل ارینجمنٹ داعی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتاتی ہیں. مولانا مسز بشرا عامر نے پاکستان سے لکھا ہے. وہ پوچھ رہی ہیں کہ مولانا صاحب ہم نے آپ کی کافی سپیچز سن لی ہیں، ہم کیا کریں؟ اپنی تبدیلی کا سفر کہاں سے شروع کریں؟ پاکستان میں بہت ساری مذہب کے نام پر جماعتیں ہیں، ہم اپنے آپ کو بچا کر ہر فتنے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر فساد اور ہر کانسپیرنسی سے سیف کرنے کی سٹرگل بھی شروع کر چکے ہیں. ہم پرنسپل آف اوائیڈنس کو ریلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پلیز رہنمائی فرمائیں، تبدیلی کیسے لائیں؟ یہ تو آپ یعنی جو صاحب نے لکھا ہے وہ آلریڈی وہی کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ، ہم کو بڑی خوشی ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہی تو کرنے کا کام ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ان کا یہ کام جو ہے
اور زیادہ افیکٹو ہو، اور زیادہ مؤثر ہو، بالکل صحیح سمت میں وہ کام کر رہے ہیں۔ میں یہاں یہ ایڈ کروں گا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کا ایک یونیورسل جو مسئلہ ہے، یونیورسل جو ہوتا ہے وہ نگیٹیوٹی ہے۔ نگیٹیوٹی، ہر آدمی نگیٹو بنا ہوا ہے۔ کل میں نے کسی سے کہا کہ نگیٹیوٹی جو ہے وہ کچھ سادہ بات نہیں ہے۔ کسی نے مسجد توڑ دی تو آپ اس سے نگیٹو ہو گئے، کسی نے کوئی لینڈ پر قبضہ کر لیا تو وہاں آپ نگیٹو ہو گئے، کسی نے کوئی مادی نقصان پہنچایا تو آپ نگیٹو ہو گئے۔ تو یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے دنیا میں، آدم سے لے کر آج تک یہ جاری رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اس معنی کہ آپ نگیٹیوٹی میں جینا پڑے گا آپ کو۔ وہی ہے مسلمانوں کا حال۔ سارے ہی مسلمان شاید وداؤٹ این ایکسیپشن، سوائے ہماری جو سی پی ایس کی ٹیم ہے وہ اللہ کے فضل سے بچی ہوئی ہے، اس سے سب جیتے ہیں منفی سوچ میں، نگیٹیوٹی میں، شکایت، نفرت، غصہ، انتقام، پروٹیسٹ، اسی میں جیتے ہیں۔ دیکھیے یہ سادہ بات نہیں ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے خدا کے سوا کسی اور کو کنسرن بنا لیا۔ یہ سادہ بات نہیں ہے۔ یعنی میکنگ ون کنسرن سم تھنگ ایلس ادر دین گاڈ۔ آپ دیکھیے کتنی بڑی مثال قائم کیا ابو بکر نے کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی، اب سب لوگ پریشان ہیں۔ اس وقت وہ آتے ہیں، وہ آپ کا باری، یعنی وفات کے بعد آپ کا باڈی وہاں پڑا ہوا ہے اور لوگ پریشان ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے، جو شخص محمد کو پوچھتا تھا تو محمد مر گئے، یہاں ترجمہ مر گئے کیا جا رہا ہے، کیونکہ مات ہے، مات۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ وصال ہو گیا اور شہید ہو گئے، عالم بالا کو پہنچ گئے، یا نہیں کہہ سکتے آپ، ترجمہ لفظی کرنا پڑے گا آپ کو۔ من کان یعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد کو پوچھتا تھا تو محمد مر گئے، جو خدا کو پوچھتا تھا تو خدا زندہ ہے، اس پر کبھی موت آنے والی نہیں۔ تو مسلمان کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ تم نے میری مسجد توڑ دی، توڑ دو، میرے خدا کو تو توڑ نہیں سکتے تم نے میری ایک لینڈ چھین لی تو چھین لو، تم مجھ سے خدا کو چھین نہیں سکتے۔ تم نے فلاں نقصان پہنچا دیا تو پہنچا دو، خدا کو تم نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو خدا میرا زندہ موجود ہے، مجھ کو دیکھ رہا ہے، مجھے سنبھالے ہوئے، وہ قیوم ہے۔ تو خدا میں جینا۔ اس سے پہلے میں بتایا تھا آپ کو، ایک کتاب چھپی امریکہ سے، اس میں ہے کہ دی گریٹسٹ کنسرن آف اسلام از اللہ۔ تو اللہ کو کنسرن بنانے کا مطلب یہ ہے ہر دوسری چیز آپ کے لیے کچھ نہ رہے۔ اگر ہے کچھ تو وہ سب شرک کے قسم کی چیز ہے۔ وہ علماء نے لکھا ہے کہ شرک خفی ہوتا ہے، ایک شرک جلی ہوتا ہے، یہ سارا شرک خفی ہے۔ یہ کیوں آپ نفرت کرتے ہیں؟ نفرت کو معنی آپ کو شکایت ہے کہ فلاں مجھے نقصان پہنچا دیا۔ اس سے اوپر اٹھ جائیے، اس سے اوپر اٹھ جائیے، اس سے اوپر اٹھ جائیے۔ جیسے حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ محمد پر موت واقع ہوئی تو ہو گئی، اللہ تو زندہ ہے۔ تو یہ جذبہ آپ کے اندر ہو تو تو نے میری مسجد توڑ دی، توڑ دو، لینڈ چھین لیا تو چھین لو، تم نے میرے خلاف فلاں آرٹیکل چھاپ دیا تو چھاپ دو، تم نے میرے قرآن کی یا نبی کی توہین کر دی تو کر دو۔
خدا تو زندہ ہے، وہ حی لا یموت ہے. جو اس درجے میں نہ جی رہا ہو، یقین کیجیے کو شرک کا کوئی نہ کوئی درجہ اس کے اندر ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ جو ہیٹ ہے، جو نفرت جو ہے، یہ سادہ بات نہیں ہے. یہ وہی ہے کہ میکنگ ون کنسرن سم تھنگ ایلس ادر دین گاڈ ہے، یعنی کسی اور چیز کو کنسرن بنانا خدا کے سوا. یہ تو شرک ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ چاہے ہم انڈیا میں رہتے ہوں، پاکستان میں رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، ہمیں نفرت سے اپنے دلوں کو پاک کرنا ہے. نہ امریکہ سے نفرت، نہ یہودی سے نفرت، نہ ہندو سے نفرت، کسی سے نفرت نہیں. تب جا کر اللہ سے محبت آپ کے دلوں میں آئے گی، تب جا کر اللہ کی رحمتیں آپ کو اتریں گی. میں بتاؤں ہوں کہ یہ جڑ ہے، جڑ. پازیٹیو تھنکنگ مکمل پاؤں جب آپ کے اندر آ جاتی ہے، تب یہ عبادت صحیح معنی میں ہوتی ہے، تبھی دعوت صحیح معنی میں ہوتی ہے، تبھی صحیح بیہیویئر آپ سے ظاہر ہوتا ہے. سب کچھ کی جڑ جو ہے کیا ہے؟ مکمل طور پر نگیٹیوٹی سے پاک ہونا، مکمل طور پر پازیٹیوٹی میں جینا. یہ نصیحت میں کروں گا ان صاحب کو اور ہر ایک کو. ڈاکٹر محمد قطب الدین نے نئی دلی سے لکھا ہے، سر اٹ واز سیڈ من سلل بردین دخل الجنہ. What is specific reason of using the word al-Bardain instead of Fajr Salat and Asr Salat? Kindly explain. میں نے عرض کیا کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اس وقت جو خوشگوار موسم، وہ معدل حالات ہوتے ہیں. صبح کو بہت اچھا وقت ہوتا ہے، شام کو بہت اچھا وقت ہوتا ہے. تو نماز ہمیں 5 وقت کی پڑھنا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ہے ہمیں، لیکن یہ ایک کسی چیز کی طرف خصوصی اہمیت دینے کے لیے اس طرح کے الفاظ بولے جاتے ہیں کہ وقت کہہ رہا ہے کہ تم معدل نماز پڑھ سکتے ہو، تو اس وقت بھرپور طور پر اسپرٹ والی نماز پڑھو اور نماز کے جو فائدے ہیں اس کو حاصل کرو. اس میں کوئی مسٹری کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک کنوینئنس کی بات ہے. مسٹر محمد وجیہ الدین نے ممبئی سے لکھا ہے، از اٹ ٹرو دیٹ پرفارمنگ حج اور عمرہ washes away the sins of past and future? I am asking this because a lot of Muslims go for Hajj and Umrah several times in a lifetime. You said performing Hajj will not lead you to Jannat. Please clarify. دیکھیے، ایک چیز ہے ریچول کے طور پر حج ادا کرنا، ایک اسپرٹ کے ساتھ کرنا. تو یہ حج کی بات نہیں ہے، نماز کی بات ہے، ہر چیز کی بات ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ حج اگر کوئی شخص کرے اس کی اسپرٹ کے ساتھ، تو بلا شبہ وہ جنت اس کے لیے لکھ دی جائے گی. لیکن آج کل حج کیا ہوتا ہے؟ اسپرٹ بالکل غائب ہے. میں نے خود جب حج کیا تو میں دیکھا کہ کوئی وہاں بات ہی نہیں کرتا تھا خدا کے خوف کی، بس بازار کی باتیں کرتے تھے، ادھر ادھر کھانے پینے کی باتیں کرتے تھے. کچھ بات ہی نہیں وہاں تھی کہ اللہ سے ڈرنا اور جنت اور جہنم اور خدا کا خوف، خدا کی محبت، خدا کی بلیسنگ، یہ سب کچھ بات ہی نہیں. بس وہی کہ اس وقت کیا کھانا ہے، اس وقت کیا کھانا ہے، بازار میں کیا مل رہا ہے، موسم کیسا ہے. تو ریچول کے طور پر حج کر لیا اور اسپرٹ غائب. تو اسپرٹ لیس حج جو ہے اس کا کوئی ویلیو نہیں. جو حج صرف ریچول کے طور پر کیا جائے اس کی کوئی ویلیو نہیں. اور جس حج کے ساتھ اسپرٹ جمع ہو جائے، مثال کے طور پر دیکھیے، آپ احرام پہنتے ہیں، احرام کیا ریچول ہے؟ احرام کے معنی ہے سمپل لائف کی وہ کو سمبلائز کر رہا ہے. وہ یعنی حج میں جا کر آپ یہ عہد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ میری زندگی سمپل زندگی ہوگی، اور لوٹتے ہی ساری لگژری کی طرف دوڑنے لگتے ہیں آپ.
اسی طرح سے جو طواف کرتے ہیں کعبہ کا، وہ کیا ہے؟ طواف اس بات کا عہد ہے کہ خدا میری زندگی تیرے گرد گھومے گی، تو میری زندگی کا مرکز ہوگا. کیا لوٹنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک دم کچھ نہیں اس کا اثر ہوتا. زندگی کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ منی، فیملی، جاب، بزنس، فیم. تو طواف کیا ہے؟ وہ تو ایک رسم ہو گئی، تو رسم ہو گئی. وہ جو وہاں پر جو قربانی دی جاتی ہے، قربانی کیا ہے؟ اپنے کو ڈیڈیکیٹ کرنا. حضرت اسماعیل کی رسم حضرت اسماعیل کے واقعے کو سمبلائز کرتا ہے قربانی کا جو کیا تھی وہاں. تو حضرت اسماعیل کا تھا وہ صرف جانور ذبح کرنا تھا. وہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو سارا میں ڈال دیا. وہ ڈیڈیکیشن کی آخری شکل تھی. تو وہاں سے لوٹتے ہیں لوگ، یعنی پڑھا جاتا ہے ذبح کرتے ہوئے ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین. مطلب وہ ڈیڈیکیشن کی علامت ہوتا ہے وہ ذبیح. واپس آئے تو کچھ بھی نہیں، شاید زندگی کا اورینٹیشن دوسرا ہے. ایسے ہی جب آپ وہاں پر رمی جرمر کرتے ہیں، شیطان کو کنکری مارتے ہیں، وہ بھی کیا ہے کہ شیطان کے وسوسوں سے میں اثر نہیں لوں گا. شیطان بہکائے گا تو میں بہکوں گا نہیں، شیطان کو بھگاؤں گا اپنے آپ سے. تو صبح شام شیطانی میں جیتے ہیں. وہ لوٹنے کے بعد کون شیطان کو بھگاتا ہے؟ تو جس اعتبار سے بھی دیکھیے، ابھی جو حج ہے اس زمانے میں وہ ریچول بن کر رہ گیا ہے، اس کا اسپرٹ سے کوئی تعلق نہیں. کوئی اگر کرتا ہو تو ایکسیپشن ہوگا، عام حالت تو یہی ہے. میں نے خود عمرہ بھی کیا، حج بھی کیا ہے، ہاں میں نے یہ دیکھا ہے. وہاں ایک صاحب بھی حج کر کے آئے، میں نے کہا حج سے کیا سیکھ کر آیا بتائیے. کیا کہتے ہیں وہ صاحب؟ وہاں تو کیا ہے، وہاں تو حرم کی بلڈنگیں ہیں، سب فلی ایئر کنڈیشن ہے، اور کھجور ہے اور زمزم، یہ سب باتیں بتا رہے ہیں. نہ کوئی خوف خدا کی بات، نہ محبت خدا کی بات، کچھ بھی نہیں. آپ کو شک ہو تو آپ کسی بھی حاجی سے پوچھ لیجیے کہ وہاں سے کیا اسپرٹ لے کر آئے ہو. تو بہرحال حج کا بلا شبہ وہی فائدہ ہے جو آپ نے فرمایا، لیکن اس حج کا یہ فائدہ ہے جو اسپرٹ کے ساتھ کیا جائے. جو محض ریچول کے طور پر کیا جائے اس حج کی کوئی ویلو نہیں ہے. مولانا ڈاکٹر عبد المتین شیخ نے پاکستان سندھ سے لکھا ہے، مولانا صاحب، آئی ایم اے فارماسسٹ 27 years old doing a job in multinational company in Pakistan Sindh. I have studied the Islamic literature of Barelvi Maslak, Devbandi, Ahle Hadith, etc. Since long I have been studying just Maulana Maududi and you. I think in this current situation your school of thought is very helpful to youth as well as for all age groups. I don't have any interest in maslak, firqa, fiqh, etc. I just see what is real Islam, what Quran says, what Hadith guides. In short, I don't belong to any specified firqa or jamaat. This is my unfortune that I am not in Delhi with you, but I feel very lucky that Allah gave me a source to make a contact with you. Inshallah, I will be there in future. I love your writings, especially your scientific presentation of Islam. Today I want to ask about your work and your thoughts about Imam Mahdi alayhi salam. What do you say about Mahdi? What is your opinion regarding to his Zuhur? As a Muslim, what is one's duties to support him? How can we reach to him? I strongly want to be a close companion of him. I need a right way to travel towards him. Kindly consider my questions as important and comment on them. دیکھیے، مہدی کے بارے میں لکھ چکا ہوں رسالے میں بہت تفصیل کے ساتھ. یہاں مجھے اس بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے. میں صرف یہ کہوں کہ آپ رسالہ منتھلی کو ریگولر پڑھیے. جو
چھپا ہوا بھی ملتا ہے اور انٹرنیٹ پر بھی ہوتا ہے. یہ کہ ہماری جو تفسیر ہے تذکیر القرآن اس کو بہت باقاعدہ پڑھیے. ہماری کتاب ہے سیرت پر مطالعہ سیرت، اس کو پڑھیے. میرا ماننا ہے کہ جتنے بھی زبان میں لکھنے والے مسلمان رائٹر ہیں وہ سب ریئیکشن کے طور پر ان کتابیں لکھی ہیں. مجھے کوئی بھی نہیں معلوم، ایک بھی نہیں معلوم جس کی کتابوں میں ریئیکشن نہ ہو. اس وجہ سے میں کسی کو مشورہ نہیں دوں گا آپ کو. میری کتابیں پڑھیے، رسالہ ریگولر پڑھیے، ہر مہینے تذکیر القرآن پڑھیے، مطالعہ سیرت پڑھیے، اور بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے. دوسری کتابیں جو ہیں آپ آزادی ہے آپ کو جو چاہیں پڑھیں، لیکن دوسری تمام کتابوں میں کیا ہے؟ ریئیکشن ہے، پالیٹکس ہے، دوسروں سے نفرت ہے اور ٹکراؤ کی باتیں ہیں. یہ چیزیں نہ تو اسلام میں نہ چلنے والی ہیں. ڈبل نقصان ہے اس میں. یہ باتیں قرآن حدیث میں نہیں ہے اور آج کے زمانے میں چلنے والی بھی نہیں. تو میں ان کتابوں کا مشورہ نہیں دے سکتا آپ کو. جہاں تک مہدی کی بات ہے، دیکھیے مہدی کا مطلب یہ نہیں کوئی اس کے بہت لمبی سینگ ہوگی جو قد ہمارے پہاڑ جیسا ہوگا. وہ ہمارے آپ سے انسان ہوگا. جب رسول بشر تھے تو مہدی بشر نہیں ہوگا. یہ بھی سمجھ لیجیے. یہ سارے لوگ جو مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، مہدی کا انکار کرنے والے بن جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں. یاد رکھیے. کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ مہدی ہوگا کوئی ہمارے پہاڑ ہوگا. وہ یہودی انتظار کر رہے تھے رسول اللہ کا، اور جب رسول اللہ آئے تو انکار کر دیا. کیوں؟ وہ سمجھتے کہ رسول آئے گا تو وہ کوئی ہمارے پہاڑ ہوگا. وہ تو ایک بشر تھے بس. تو مہدی بشر نہیں ہوگا. وہ رسول تو بشر تھا، اور مہدی جو ہے ہمارے پہاڑ ہوگا. تو یاد رکھیے بشر کی سطح پر جو لوگ جن کے اندر یہ صلاحیت ہو، یہ نگاہ ہو یا ذہن ہو کہ بشر کی سطح پر کسی کو پہچان سکیں، وہی پہچانیں گے، ورنہ منکر بن کر رہ جائیں گے. وہ اس میں کوئی شک نہیں. میں جہاں تک سمجھا ہے وہ یہی ہے. Maulana, I would also like to tell Dr. Mateen that he can read Al Risala online from CPS website or Al Risala website, and you should particularly read the May edition of Al Risala in 2010. I will also send him the link for the same. اگلا سوال مولانا کیا ہے مسٹر ارشد جمال نے نئی دلی سے. انہوں نے لکھا ہے ہاؤ ٹو برنگ خوشو ان نماز، پلیز ایکسپلین. It has been a case with me for years that when I start namaz, a lot of other thoughts capture my mind. Please explain how to maintain the intention towards Allah during namaz. دیکھیے نماز کے ساتھ ایک پری نماز ہے، صلاۃ کے ساتھ ایک پری صلاۃ ہے. وہ کیا ہے؟ اپنے کو تیار کرنا، پریپریشن. وہ کیا ہے؟ اسٹڈی، مطالعہ، قرآن کا مطالعہ، حدیث کا مطالعہ، ایسی کتابوں کا مطالعہ جس میں اسلام کی اسپرٹ کو بتایا گیا ہو، اور ڈیلی روٹین میں شامل کرنا مطالعے کو. تو اس میں جب آپ اس طرح سے ہوگا کہ ڈیلی روٹین میں آپ کتابوں کو شامل کر لیں گے، ایسی کتابوں کو جو آپ کو اسپرٹ بتاتی ہیں، تو دھیرے دھیرے وہ شخصیت بنے گی. ڈسٹریکشن سے دور ہو جائیں گے آپ. جب ڈسٹریکشن سے دور ہو جائیں گے تو پھر نماز میں بلا شبہ آپ کو خوشی پیدا ہو جائے گا. تو ہر چیز پریپریشن چاہتی ہے، پریپریشن. تو وہ میں کہوں گا کہ صلاۃ کے ساتھ، صلاۃ سے پہلے ایک صلاۃ ہے، وہ ہے پریپریشن، یعنی اسٹڈی. میرا تجربہ یہی ہے. مولانا شارق حسین نے دلی سے لکھا ہے مولانا مغرب نے ہمیں کمیونیکیشن، پرنٹنگ پریس، مذہبی آزادی اور وہ تمام چیزیں دی جو دعوت کے لیے مددگار تھی، جبکہ مسلم سلاطین نے ایسا کچھ نہیں دیا جس سے دعوت کے لیے مدد ملے. مولانا پھر بھی مسلمان فقر میں کیوں جیتے ہیں؟ وہ اہل مغرب کو اکنالج کیوں نہیں کرتے؟ اس کے بارے میں بتائیں.
اٹ از ڈیو ٹو پولیٹیکل کنڈیشننگ. مسلمان جو ہیں، آج کے جو مسلمان ہیں، وہ پولیٹیکل کنڈیشننگ میں جیتے ہیں. دیکھیے، اسلام حضرت رسول اللہ کے زمانے میں کوئی پولیٹیکل پاور نہیں بنا تھا. پولیٹیکل پاور باقاعدہ بنا ہے حضرت عمر کے زمانے میں. اس کے بعد وہ کم از کم 800 سال تک یعنی فل سوئنگ پر رہا مسلمانوں کو پولیٹیکل پاور. تقریباً 1000 سال تک کہہ سکتے ہیں آپ. تو اسی میں مسلمان کنڈیشنڈ ہو گئے. یعنی نسل در نسل اسی میں جب پیدا ہوئے، وہ پولیٹیکل روایات میں، پولیٹیکل ٹریڈیشن میں، پولیٹیکل پاور میں، ہر نسل اسی کہانیاں سن رہی ہے، اسی کا چرچا سن رہی ہے، اسی کے ماحول میں پیدا ہو رہی ہے. تو سارے مسلمانوں کا کیس بن گیا پولیٹیکل کنڈیشننگ کا کیس. اسی کی وجہ سے وہ نفرت کرتے ہیں لوگوں سے. اچھا، اب وہ امپائر رہا نہیں، مسلم امپائر. تو مسلم امپائر سے کنڈیشن ہیں یہ لوگ، سارے کے سارے لوگ. تو سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی ہم سے کم ہے، ہم کو اگنائز کرنا چاہیے اس کو. وہ نہیں کرتا ہے تو وہ غصہ کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اس سے. ایک زمانہ یہ تھا کہ جب خلافت عباسی قائم تھی بغداد میں، دبدبہ تھا، بہت زبردست دبدبہ تھا اس کا. تو ایک علاقے میں جو اس کے انڈر میں تھی، جس آج راجا اور نواب ہوا کرتے ہیں، ایسا ایک علاقہ تھا. تو وہاں کا جو رولر تھا، آج کل کے اسلام میں راجا کہہ سکتے ہیں، خبر سنی کہ وہ بغاوت کرنا چاہتا ہے. تو بادشاہ، وہ خلیفہ جو تھا، اس کے دربار میں پیش کیا مسئلہ کہ فلاں سے خبر آئی ہے کہ وہ بغاوت کرنا چاہتا ہے. وہ رولر، یعنی وہ ریجنل رولر تھا، ریجنل، اسی کے ماتحت تھا. تو خلیفہ کا رجحان تھا کہ وہاں فوج بھیجی جائے. تو ایک بہت سمجھدار قسم کا درباری تھا، اس نے ان کا حضرت فوج بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک خط بھیج دیجیے، وہ کافی ہو جائے گا. اور اس نے ایک خط بھیجا، دھمکی کا خط، کہ اگر تم نے بغاوت کی تو ہم تہس نہس کر دیں گے تم کو. بس اس کے بعد چپ چاپ بیٹھ گیا وہ. اسی پر شاعر نے شعر کہا تھا کہ اذا ما ارسل الامراء جیشا الی الاعداء ارسلنا الکتابا. اذا ما ارسل الامراء جیشا الی الاعداء ارسلنا الکتابا، یعنی جب لوگ فوج بھیجتے ہیں اپنے دشمنوں کی طرف، ہم بھی خط بھیج دیتے ہیں، اس کے دبدبے سے وہاں پر ختم ہو جاتا ہے معاملہ. یہ منظر میں نے دیکھا اس زمانے میں جب روس نے کیوبا میں اپنا ملٹری بیس بنانا چاہا تھا. وہاں سارا اکوپمنٹ آ چکا تھا وہاں سمندر میں. وہ کینیڈا اس زمانے میں تھا. کینیڈا نے ایک وارننگ دیا کہ سب واپس لے جاؤ وہاں سے، سب جب ڈسٹرائے کر دیں گے. سب بھاگ گئے وہ. تو یہ دبدبے کی بات ہوتی ہے. اسی دبدبے میں مسلمان جیتے رہے سینکڑوں سال تک. اسی میں کنڈیشننگ ان کی ہو گئی. اب وہ دبدبہ ہے نہیں تو انسان سے نفرت کرتے ہیں. پدرم سلطان پوت کی نفسیات میں جیتے ہیں وہ. میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا کوئی نیا جو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ ڈی کنڈیشننگ ہے، پولیٹیکل ڈی کنڈیشننگ. یہیں سے اسٹارٹ ملتا ہے. نہیں تو کبھی مسلمان اصلاح نہیں ہوگی. قیامت تک اصلاح کیسے جئیں، کیسے مریں گے وہ. یعنی کہ پولیٹیکل کنڈیشننگ کو ڈی کنڈیشن کیا جائے، تب وہ ریئلسٹ بنیں گے، تب حقائق ان کی نظر میں آئیں گے، تب وہ ماڈرن ایجوکیشن لیں گے. اور یہاں پر میں ایک بات اور ایڈ کروں گا کہ یہودیوں کا کیس وہی ہوا، لیکن یہودیوں کا کیس مسلمان سے اچھا ثابت ہوا. دیکھیے، یہودی جب ڈائسپورا میں گئے تو ہر جگہ ان کے ساتھ یعنی کمتر سلوک کیا جائے گا. جو کہتے ہیں گھیٹو کیا ہوتا تھا؟ گھیٹو ویسی ہوتی جیسے ہمارے گاؤں جہاں یہ گئے، شہر میں جب بسنے کی اجازت نہیں ملی ان کو، تم الگ رہو، یعنی ہر جگہ بستی کے طور پر رہو. اسے کہا تھا گھیٹو. تو ہر جگہ ان کو ظلم ہوا. 600 ملین آدمی مار ڈالے گئے ہٹلر کے زمانے میں. اس سے ان کے اندر انٹراسپیکشن آیا
ری اسسمنٹ کیا, انہوں نے ریوائز کیا اپنے آپ کو, اور پھر انہوں نے کیا کیا, ماڈرن ایجوکیشن لی. آج دنیا میں سب سے زیادہ لرنڈ کمیونٹی اگر کوئی تو یہودی ہیں. اچھا, مسلمانوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. مسلمان جس ظلم کہتے ہیں نا, ظلم وہ کیا ہے, خدا کی وارننگ ہے. وہ ان پولیٹیکل کنڈیشن کو توڑنے کے لیے خدا کی وارننگ ہے. وہ ہر جگہ مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے, جو کہتے ہیں ظلم ہے, زیادتی ہے, ڈسکرمنیشن ہے, کچھ بھی نہیں. یہ خدا کی طرف سے ان کی ڈی کنڈیشننگ کی جا رہی ہے. لیکن ہمارے جو لوگ ہیں, جو لیڈر ہیں, داڑھی والے ریچ بارش دونوں کیا کر رہے ہیں, اس کو ظلم بتا رہے ہیں. ظلم نہیں بتاؤ, کہ خدا کی وارننگ ہے تمہاری ڈی کنڈیشن کے لیے. یہودیوں نے ڈی کنڈیشن کر لی اپنی, اور مسلمان, کیونکہ جتنے بھی ہیں اخبار والے, اسٹیج والے, کتاب والے, سب کیا کر رہے ہیں, سازش ہے, ظلم ہے, اور یہ ہے وہ ہے, اور ان کو گن چلاؤ, ان کو بم مارو. میں کہتا ہوں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ مسلمانوں کا یہ ہے کہ ان کو بتایا جائے یہ سب جو ہو رہا ہے یہ تمہاری ڈی کنڈیشننگ کے لیے ہو رہا ہے. باہر آؤ, اپنے اس ماضی کی کنڈیشن سے باہر آؤ, ریئلٹیز کو جانو, ماڈرن ایجوکیشن لو, وقت کی حقیقتوں کو سمجھو. یہ جانو تم کہاں کھڑے ہو. آج مسلم امپائر نہیں دنیا میں ہے. تم کھڑے ہو ایسی جگہ جہاں کہ تم پاور چھن چکا ہے, اور جیتے ہو پیدرم سلطان بود کی نفسیات میں. تو ختم کرو. تو یہاں مسلمان جو ہے یہودی سے پیچھے ہو گئے. یعنی یہودیوں نے لمیٹڈ سینس میں اپنی ڈی کنڈیشن کر ڈالی, اور ماڈرن ورلڈ میں انہوں نے اپنی جگہ بنا لی. مسلمان یہ بھی نہیں کر رہے. مسلمان سے نفرت کی وجہ سے دعوی ورک بھی چھوٹ گیا. مسلمان جو نفرتیں کرتے ہیں, کس سے کرتے ہیں, مدعو ہے وہ, مدعو سے نفرت, تو دعوی ورک ختم. اور پیدرم سلطان بود کی نفسیات کے نتیجے میں کیا ہوا, ماڈرن ایجوکیشن نہیں لی انہوں نے, ہر جگہ وہ مسفٹ ہو رہے ہیں. تو مسلمانوں کی جو وہ ہے, مجھے ایک سفر میں ایک عرب شیخ نے پوچھا کہ من این نبدا, فرام ویئر ٹو بگن. تو میں نے یہ کہا کہ ڈی کنڈیشننگ سے بگن کرنا ہے. تو وہ جانتے نہیں ڈی کنڈیشننگ کانسیپٹ, وہ لوگ سمجھے نہیں اس بات کو. بہرحال سمجھتا ہوں کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے مسلمانوں کی ڈی کنڈیشننگ, کیونکہ لمبی پولیٹیکل ہسٹری نے انہیں کنڈیشن کر دیا ہے. چھوٹے فخر میں یہ فالس پرائڈ کیا ہے, فالس پرائڈ یہی تو ہے, ان کو فالس پرائڈ سے نکالنا ہے. مجھے اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ مسلمان جو ہیں پولیٹیکل کنڈیشننگ کی وجہ سے ساری خرابیاں ان کے اندر آئی ہیں, اور اس کو ہمیں ڈی کنڈیشن کرنا پڑے گا, تب جا کر ادھر کوئی صحیح معنوں میں اصلاح ہوگی. ڈاکٹر فریدہ خانم نے نئی دلی سے لکھا ہے, ونس رابعہ بصری واز آسکڈ بائی سم ون, ڈو یو ہیٹ سیٹن؟ شی ریپلائڈ, آئی لو گاڈ, I have no time to hate Saturn. Please comment on this. ہاں اچھا, لیکن میں سیٹن کے بارے میں نہیں کہوں گا یہ, کیونکہ سیٹن تو ہمیں نفرت کرنی ہے, مطلب سیٹن کو دشمن سمجھنا ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, تو ہمیں دشمن سمجھنا پڑے گا شیطان کو. ہم دوست نہیں سمجھ سکتے شیطان کو اپنا. تو بال یہ بات بہت اچھی ہے, لیکن قرآن کی جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان کو اپنا دشمن بناؤ. تو اگر ہم دشمن نہیں سمجھیں گے تو شیطان کے وسوسے میں آ جائیں گے, بہکاوے میں آ جائیں گے. واضح طور پر قرآن میں ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے, اس سے بچو. تو رابعہ بصری کی بات ویسے اچھی ہے, لیکن اس کو بھولنا نہیں چاہیے کہ شیطان ہمارا دشمن ہے. انسان سے ہمیں نہیں, انسان سے ہمیں عداوت نہیں کرنا ہے, انسان سے نہیں عداوت کرنا ہے. انسان کو ہمیں انسان سمجھنا ہے, انسان کو ہمیں انسان سمجھنا ہے, لیکن شیطان کو دشمنی سمجھنا پڑے گا, قرآن میں لکھا ہوا ہے. مس نغمہ صدیقی نے گڑگاؤں سے لکھا ہے, دا بگیسٹ پرابلم دیٹ آئی ہیو از ہاؤ ٹو ریمین پیشنٹ while facing the day-to-day problems of life.
Kindly advise. دیکھیے میں اس کو اپنے لحاظ سے عرض کروں گا کہ ہر ایسے موقع پر مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آتی ہے، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. یعنی اس میں ہے کہ پیشنس جو ہے ایسی چیز ہے کہ اس پر سب زیادہ ثواب ملے گا. پیشنس پر سب زیادہ ثواب ملے گا. جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ میں امپیشنٹ ہو جاتا ہوں، مجھے غصہ آ جاتا ہے، تو اس وقت میں سوچتا ہوں کہ یہ تو وہ موقع آ گیا جب کہ میں زیادہ بڑا ثواب حاصل کروں. بڑے ثواب کی اذان دے دی گئی. یہ چیز مجھے اسپیسیفائی کر دیتی ہے. یعنی اس واقعے کو، کسی کی بات مجھے بری لگی، کسی کے خلاف مجھے غصہ آ گیا، کہ میں امپیشنٹ ہو گیا، اس کو میں اس سینس میں لیتا ہوں. یہی تو موقع ہے جب میں صبر کا ثبوت دوں، پیشنس کا ثبوت دوں، اور پھر اللہ کے ریوارڈ مجھے ملے. تو یہی ایک چیز ہے کہ اس وقت یہ سوچیے قرآن کی اس آیت کو لے کر کے کہ اب تو وقت آ گیا بڑا ریوارڈ لینے کا، بڑا ثواب لینے کا. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک آدمی نمازی ہے، اذان کی آواز آئی مسجد سے تو دوڑتا ہے مسجد کی طرف کہ دیکھو بھائی اذان ہو گئی، اب نماز کا وقت آ گیا. ایسے ہی جب کوئی آپ کو پرووک کرے، کوئی آپ کو ہرٹ کرے، تو سمجھے کہ وہ اذان ہو گئی بڑے ثواب کی، اس کی پکار آ گئی، تو اس کو اس سینس میں لیجیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہی اس کا حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے. مولانا مس گلزیبہ احمد نے میری لینڈ USA سے لکھا ہے، مولانا صاحب کین یو پلیز ایکسپلین دیز ٹو آیت. دا فرسٹ آیت از ان سورہ یونس، آیت نمبر 98. Why was there no other people except the people of Jonah who should have believed, so that their belief would have benefited them? Once they believed, we lifted shame from them during their worldly life and let them enjoy our provisions for a while. میں اس آیت کے لیے آپ میری جو تفسیر اسے پڑھیے، تذکر القرآن، اس میں اس کا جواب مل جائے گا آپ کو. اس کو پڑھنے کے بعد بھی اگر سوال باقی رہتا ہے تو ای میل کے ذریعے بھیجیے مجھے، ای میل کے ذریعے سے. پھر انشاءاللہ میں جو آپ کا ایگزیکٹ اس کو پڑھنے کے بعد جو آپ کو سوال اس کو لکھے ای میل کے ذریعے سے، تو میں انشاءاللہ ای میل سے اس کا جواب بھیجوں گا آپ کو. ڈاکٹر مسلمہ نے سوال کیا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے، ایک ڈسکوری سوچتے سوچتے مجھے یہ ہوئی کہ خدا سے محبت انسان کی عقل بڑھاتی ہے اور اس کو بلندی دیتی ہے، جبکہ میٹیریل چیزوں سے محبت انسان کو پستی دیتی ہے اور عقل کم کرتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ایک ڈسکوری ہے کہ اقرا بصری یہاں ہی موجود ہیں. یہ کوشچن نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک ڈسکوری ہے کہ اقرا بصری اللہ کے فضل سے ہماری مجلس سے موجود ہیں. میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہم سب ایسے بن جائیں، بہت اچھی بات ہے. مرد عورت دونوں ایسے بن جائیں، اللہ کی محبت کے ذریعے سے ساری یعنی رحمتوں کو حاصل کریں، بہت اچھی بات ہے. مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے لکھا ہے، مولانا کیوں خدا انسان کا سپریم کنسرن ہے، اس کے بارے میں بتائیں. بھائی وہ خالق ہے ہمارا، ہم تو ہمارا ہم وجود نہیں تھا ہمارا، اور خدا نے ہمیں وجود دیا اور انسان بنایا، ہمیں پتھر نہیں بنایا، حیوان نہیں بنایا. پھر دنیا میں آتے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس فیملی ہے، لائف سپورٹ سسٹم ہے، سولر سسٹم ہے، یعنی بلین ٹریلین سے زیادہ ساری چیزیں ہیں جس کے ذریعے ہم دنیا میں زندہ رہتے ہیں.
تو وہ سب سے بڑا سپر گیور ہے ہمارا. وہ خالق بھی ہے، سپر گیور بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ ایسا ہے تو اللہ کے لیے ہمارے اندر سارے بہترین جذبات اللہ کے لیے ہونے چاہیے. مسٹر ارشد جمال نے نئی دلی سے لکھا ہے ون شوڈ ایڈوکیٹ اسلام اور ہی شوڈ ایڈوکیٹ مسلمس. کائنڈلی کامنٹ. مسلم کی ایڈوکیشن تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو ایک قومی کام ہے، اس کا کوئی فائدہ آخرت میں نہیں ہے. آخرت میں جو چیز فائدہ دینے والی ہے وہ تو اسلام کا میسج لے کر اٹھنا. اسلام کا میسج بھی بغیر ملاوٹ کے، جیسا قرآن میں ہے، جیسا کہ رسول اللہ کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے. ذرا ہی ملاوٹ کیا تو وہ دعوت نہیں رہے گی. وہ مثلا پرائڈ شامل کر دیا اس میں، آپ نے سمجھا کہ اسلام جو ہے سپریم مذہب ہے، اپنی سپریمیسی کو اسٹیبلش کرنا ہے، تو اس لیے دعوت دے رہے ہیں آپ، تو وہ دعوت نہیں ہے. کوئی بھی چیز جو اپنی طرف سے شامل کی جائے گی اس میں، وہ دعوت کو دعوت یعنی کہیں سے ختم کر دے گی. قرآن میں ہے کہ انی لکم ناصح و امین، 2 لفظ آیا ہے پیغمبر کی زبان سے، میں ناصح ہوں اور امین ہوں. یہ 2 لفظ جو بتاتے ہیں کہ داعی کیسا ہونا چاہیے. داعی کے اندر ایک صفت ہونی چاہیے کہ انسان کا ویل وشر ہو. دوسرا یہ ہونا چاہیے کہ وہ امین سمجھے، اللہ نے جو دیا ٹھیک وہی بات پیش کرے، کوئی ملاوٹ نہیں. کسی کے نہ اپنے قومی انٹرسٹ ملائے، نہ کہ اپنا پرائڈ ملائے، کچھ بھی نہیں. تو وہ دعوت ہے. باقی مسلمانوں کا جو کام ہے وہ قومی کام ہے. جس کو قومی کام دلچسپی ہے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن اس کو دعوت کا کریڈٹ، دعوت کا انعام اس کو نہیں ملے گا. مولانا ان کا ایک اور سوال ہے. انہوں نے لکھا ہے واٹ از دا میننگ آف دا ورس بی اسٹیڈ فاسٹ ان پریئر اینڈ ڈو ناٹ بی ون آف دوز ہو ایسوسیٹ پارٹنرز ود گاڈ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. ڈز اٹ مین دیٹ اف وی آر ناٹ اسٹیڈ فاسٹ ان پریئر we will be one of those who associate partners with God? Kindly comment. یہ 2 باتیں ہیں، یعنی 2 تقاضے ہیں. مشرک نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ عقیدہ درست ہو، خالص توحید کو مانتے ہوں، آپ ایک اللہ کو مانتے ہوں، توحید کے اعتبار سے آپ نے کوئی ملاوٹ نہ کی ہو. اور نماز کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوں، آپ عبادت گزاری آپ کی اس میں کوئی اور شریک نہ ہو. تو ایک ہے عقیدے کی بات، ایک ہے عبادت کی بات. دونوں اعتبار سے ہمیں یعنی بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور دونوں اعتبار سے ہمیں اللہ کے جو معیار ہے اس معیار پر پورا اترنا چاہیے. ڈاکٹر سفینہ نے نئی دلی سے لکھا ہے مولانا آپ نے کہا کہ پیشنس کو سب سے زیادہ ثواب ملے گا، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیے، ایک ہے نارمل حالات میں کوئی عمل کرنا، ایک ایب نارمل حالات میں عمل کرنا. مثلا ایک آدمی نیڈی ہے، اس کو ضرورت ہے کسی چیز کی، اس نے ہاتھ پھیلا کر مانگا کہ سرکار مجھے کچھ دے دو، تو آپ نے اس کو دے دیا. ایک ہے کہ وہ ہم کو پرووک کر دے کہ تمہارے پاس اتنا سا پیسہ ہے، تمہارے پاس سامان، مجھے کیوں نہیں دیتے کوئی، تو آپ غصہ ہو جائیں. تو ان اسپائٹ آف آل دیٹ اینگر، آپ جب دیتے ہیں تو ڈبل عمل ہو جاتا ہے، آپ کا دوہرا عمل ہو جاتا ہے. نارمل کورس میں تو آپ کو پرووک نہیں کیا، آپ کا بلکہ مانا آپ کا بڑائی، پھر آپ نے دے دیا. تو یہ نارمل کورس میں عمل کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کے خلاف کریں، اپنے
سینٹیمنٹ کے خلاف کریں تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ اس کا یعنی انعام بڑھ جائے گا. ان اسپائٹ آف آل دیٹ نیگیٹو سینٹیمنٹس آپ وہ سب کام کرتے ہیں. تو یہ تو ظاہر ہے قربانی کی سطح پر کرنا ہو گیا. تو ایک ہے بلا قربانی کے کوئی عمل کرنا, ایک ہے قربانی کی سطح پر جا کر عمل کرنا. قربانی میں دیکھیے سینٹیمنٹ کی قربانی, جذبات کی قربانی, ایگو کی قربانی, سب اس میں شامل. ظاہر ہے کہ اس کا درجہ تو بڑھے گا. مسٹر خالد انصاری نے نئی دلی سے لکھا ہے, آن ون ہینڈ مسلمز ہیو ٹو ڈسکور گاڈ اینڈ ڈیولپ دا کلچر آف تھینکفلنیس, but on the other, Islamic scholars also have accountability and responsibility for guiding the believers in the right direction. Will the guides also face the dire consequences for not providing the right guidance for the people of their age? Is there any Quranic reference or hadith in this regard? جی ہاں, قرآن میں ہے کہ ان کو ڈبل سزا ملے گی. جن لوگوں نے گائیڈ کی پوزیشن کو ملی اور انہوں نے صحیح گائیڈ نہیں کیا. تو ایک ہے عام لوگ, ایک ہے خاص لوگ. تو قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ عام لوگ جن کو یعنی وہاں پر جن کی پکڑ ہوگی تو وہ کہیں گے کہ دیکھیں انہوں نے ہمیں بہکایا تھا, تو ان کو یعنی ہم سے زیادہ ان کو سزا دی جائے. تو قرآن ہے کہ انہیں آلریڈی ان کو ڈبل سزا دی جا رہی ہے. ہاں, ضعفین مانی ڈبل. عام لوگوں کی جو ذمہ داری ہے اس سے زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے خاص لوگوں کی. یعنی مطلب جن کے اندر صلاحیت ہے, یعنی جو انٹلیکچوئلس ہیں, جو لیڈرشپ کی صلاحیت جن کے اندر ہے, جو باتوں کو زیادہ گہرائی سے سمجھتے ہیں, ان کی زیادہ پکڑ ہے, ان کو زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو پوچھا جائے گا ان سے. یہ تو موجود ہے قرآن مجید میں. مسٹر ادریس نے رائے پور سے لکھا ہے, بفور حج a series of lunch and dinners are organized by relatives of prospective Haji. On return also, before Haji go to their own home, they are taken to the houses of relatives. They say it is for blessings and barakat. They also give money to people departing for Hajj, and on arrival Haji distribute gifts for people. Then there are other things like people making huge crowds and go to the last possible point to see off and receive Haji, like airport terminal or railway station. These crowds causes inconvenience to other travelers. Maulana, it is said that these traditions are taken from the time of Prophet. Is this true? Is it right to continue such practices? They cause distraction and inconvenience for people as well as for Haji. Kindly comment. یہ سب بلا شبہ بدعت ہے. اس کا تعلق صحابہ کے زمانے میں ہے, نہ اللہ کے زمانے سے. وہاں تو حاجی بھی نہیں کہا جاتا کسی کو. اب الحاج اور حاجی کہا تھا, اس زمانے میں یہ سب نہیں کہا جاتا تھا. اب یہ سب ہے. یہ ساری چیزیں بدعت ہیں. اصل میں چیز کیا ہے دیکھیے, لوگوں کا کرائیٹیریا بدل گیا ہے, معیار یا ڈسٹرک بدل گیا ہے. چیزوں کو جانچنے کے لیے صحیح معیار کیا ہے, آپ یہ دیکھیں رسول اللہ نے کیا کیا, صحابہ نے کیا کیا. بس یہ دو ہیں معیار, رسول اور اصحاب رسول. حدیث میں آتا ہے ترکت فیکم الثقلین, کتاب اللہ و سنتی. تو لوگوں نے اس معیار کو کھو دیا ہے. اب معیار کیا ہے, رواج, خاندان والے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے, یہ معیار ہی بدل گیا ہے. تو لوگ رواج پہ چلتے ہیں, خاندانی روایتوں پہ چلتے ہیں. کوئی نہیں یعنی کوشش کرتا ہے جانے کہ رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا, صحابہ کا طریقہ کیا تھا. کچھ نہیں, بس رواج پر چل رہا ہر آدمی. یہ سب بدعت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کوئی ثواب اس کا نہیں, کچھ بھی ثواب نہیں اس کا.
ڈاکٹر فریدہ خانم نے نئی دلی سے لکھا ہے, ونس اے پروفیسر آف اسلامک اسٹڈیز ریمارکڈ that we are right in regarding Islam to be a superior religion. If we do not accept its superiority, how can we follow Islam? Please give your comments. یہ غلط لاجک ہے بالکل. سپیریٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے فالو کرنے کا, کنوکشن سے تعلق ہے. دا ڈفرینس بٹوین کنوکشن اینڈ سپیریٹی. اسلام سپیریئر ریلیجن نہیں ہے, ہرگز نہیں ہے. جو ایسا کہتا ہے وہ بالکل کچھ بھی نہیں جانتا ہے. اسلام پریزروڈ ریلیجن ہے, پریزروڈ. یعنی اسلام کی جو ڈسٹنکشن ہے وہ یعنی کہ وہ سپیریئر ہے, وہ پریزروڈ ہے. قرآن میں خود ہے لا نفرق بین احد من رسلہ. تو فالو کرنا جو ہے وہ آتا ہے کنوکشن سے, سپیریٹی سے نہیں. سپیریٹی سے پرائڈ آئے گا, سپیریٹی سے پرائڈ آتا ہے, فالو کرنا نہیں آتا ہے. آپ کنوکشن ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے, کسی ملاوٹ کے بغیر مجھ تک پہنچی ہے, اس کنوکشن سے آتا ہے پیروی یا فالو کرنا. سپیریٹی سے تو پرائڈ آئے گا, اور پرائڈ جو ہے بہت ہی زیادہ بری چیز اسلام میں ہے. پرائڈ تو بہت بری چیز ہے. تو یہ لاجک ہی غلط ہے. سپیریٹی سے جو آئے گی وہ پرائڈ آئے گا, وہ فالو کرنا نہیں آئے گا. فالو کرنا آئے گا کنوکشن سے, جب آپ کو یقین ہو سچ مچ یہی سچا مذہب, یہی اللہ تعالیٰ کا دین ہے. تو کنوکشن اس کی سچائی پر الگ چیز ہے, اور وہ سپیریٹی الگ چیز ہے. سپیریٹی کا تصور ہی بالکل بیس لیس ہے. قرآن میں صاف صاف ہے کہ وہی دین سب کو دیا گیا. انفیریئر دین کسی کو, سپیریئر دین کسی کو دیا گیا, یہ تو بالکل باطل ہے. کوئی اس کا کوئی اصل نہیں ہے قرآن و حدیث میں. کتنی آیتیں ہیں جو صاف صاف ہیں. یہاں ایک آیت تو یہ اس قسم کی ہے کہ ایک مقام پر کئی نبیوں کا ذکر ہے, کئی نبیوں کا, پہلے والے نبی جو آئے تھے. پھر رسول اللہ سے فرماتے ہیں اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی, تو تم بھی ان کی ہدایت کی پیروی کرو. رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے. تو کہاں ہے وہ کانسیپٹ سپیریٹی کا؟ سپیریئر ریلیجن اور انفیریئر ریلیجن کا کانسیپٹ بالکل بے اصل ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہر چیز ہے کہ دین تو ایک ہی تھا اللہ تعالیٰ کا, پریزرو ہے وہ قرآن کی شکل میں, اور جگہ وہ پریزرو نہیں رہا, یعنی بدلاؤ آ گیا اس کے اندر. بس یہ ہے معاملہ, یہ ہے فرق. مولانا یہ لاسٹ کوشچن ہے جو ہم لے رہے ہیں, یہ ابھی مسٹر خواجہ کلیم الدین نے لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر وقار عالم اینڈ آئی آر ان ٹورنٹو کینیڈا ٹو ڈسپلے دا دعوت لٹریچر آف سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچویلٹی at a convention being held here under the banner of the revival of the Islamic spirit. They claim, and I quote here, this convention is not organized by any organization and does not engage in any ideological discourse. It showcases Islamic leadership from across the globe, sharing a common platform before the widest cross-section of our community. This program hopes to empower the youth across North America and inspire a true revival. Youth participation in this convention is 90% of over 5,000 attendees. Maulana Sahab, my question or concern that I would like to share with you is, when will Muslim leaders lead youth towards dawat and realize that the true revival ummah is in dawah and not in other activities? دیکھیے, اس میں انہوں نے قرآن کا تو کوئی ریفرنس ہی نہیں دیا. یہ قرآن حدیث سے انہوں نے ڈرائیو کیا ہے وہ کانسیپٹ, اس کو لے کر اٹھے ہیں. وہ اسپرٹ کہاں ڈرائیو کیا انہوں نے؟ واٹ از اسپرٹ آف اسلام کی ریلیجن؟ وہ کیا ہے؟ وہ تو لگتا ہے کہ وہ اپنا
یعنی یوتھ بیسڈ کوئی ان کی تحریک ہے، قرآن بیسڈ نہیں ہے مجھے تو لگتا ہے اس میں، کہ قرآن کا کوئی ریفرنس ہی اس کے اندر نہیں ہے. تو دیکھیں جو شخص بھی کام کرنا چاہتا ہو دین کا تو کیا کرنا چاہیے اس کو؟ سب سے پہلے وہ قرآن کو بار بار پڑھے، پھر سیرت کو بار بار پڑھے، حدیث کو بار بار پڑھے، اور پھر وہ ڈائریکٹ طور پر قرآن حدیث سے ایک بات جب اس کو ڈسکور ہو اس کے لیے کھڑا ہو. باقی یہ تو کوئی بات نہیں کہ آپ مسلم یوتھ کے پرابلم کے لیے کھڑے ہو گئے، امت کے پرابلم کے لیے کھڑے ہو گئے. یہ نہ کوئی دینی کام ہے نہ دعوتی کام ہے. چاہے اس کو لیبل لگا دیا اسلام کا تب بھی وہ اسلامی کام نہیں کہا جائے گا، کیونکہ دیٹ از ناٹ ڈرائیوڈ فرام دا قرآن اینڈ حدیث. میں لوگوں سے یہی پوچھتا ہوں جو لوگ کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا آپ نے قرآن کو پڑھا ہے بار بار، کیا آپ نے سیرت رسول کو پڑھا ہے بار بار؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں. تو میں نے کہا پھر کیسے پتہ چلا کہ آپ اسلام ہے کیا؟ آپ کو کچھ بھی ایک مسئلہ ہے لے کے کھڑے ہو گئے اس کو، امت کا مسئلہ، یوتھ کا مسئلہ اور سو کال ظلم کا مسئلہ. یہ کوئی اسلام نہیں ہے. یہی بات ہے کہ اور کوئی بات ہو؟ جی مولانا، مطلب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو فوکس ہے وہ زیادہ تر لیڈرشپ اور ادر ایکٹیویٹیز کو لے کے ہے، دعوت پہ فوکس ہے ہی نہیں. تو وین ول دیز مسلم لیڈرس urge the youth to do dawa work rather than focus on other activities? تو وہی تو میں نے کہا کہ پھر قرآن سے پڑھ کر کے سمجھیں کہ ہے کیا جس پر فوکس کیا جائے. اس بات کو جانے کہ فوکس کس پر کیا جائے. وہ تو انہوں نے جاننے کی کوشش نہیں کی، آس پاس کے جو ماحول تھا اس سے ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ، بس اتنی میں سمجھتا ہوں.